في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. अंदर आ जाओ भाई, जो लोग बाहर बैठे हैं वो अंदर आ जाए। बस बात अब शुरू होने वाली है। जो हजरात बाहर बैठे अंदर आ जाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सब जवाब देने वाले। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فعل
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، امام محترم، مسجد کے ذمہ داران اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے اپنے مبارک گھر میں ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین بولے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سائن کچھ روز پہلے آنا تھا، پروگرام طے تھا، مگر اچانک میری والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وہ تو بڑی قربانیاں دے کر ہماری ماں چلی گئی، ہمیں دنیا کے جھمیلے میں چھوڑ کر چلی گئی. جمعہ کی رات ان کو ملی اور بہت ہی پیار کے ساتھ اللہ کے پاس گئی. دعا کرو اللہ ان کے صدقے اب ہماری مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، دو تین باتیں کرنا، کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنا، دو تین باتیں کرنا، لیکن ہم سب اس وقت جو حالات ہیں، چاہے ہمارے ملک کے حالات ہو یا ہمارے گھر کے حالات ہو یا ہمارے سماج اور سوسائٹی کے جو حالات ہو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک اللہ پر بھروسہ کریں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے. جو ہمارے اللہ نے کہا وہ کرنا ہے، بولے انشاءاللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہ راستے پر چلنا ہے. اللہ کی قسم ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. آج ہم پر جو حالات ہے، پیسوں کے اعتبار سے، گھر میں بیوی کے اعتبار سے، ساس بہو کے اعتبار سے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اس میں ایک ہی کام کرنا، ایک اللہ پر بھروسہ کرو کہ آج تک جو ہوا کرنے والا کون تھا؟ اللہ. جو ہو رہا ہے وہ کرنے والا کون؟ اللہ. اور جو آئندہ ہوگا اللہ بہتر کرے، لیکن کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا، ساتھ میں بولو، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، دیکھو دو کام کرے، ایک گناہ نہ کرے، بولو ساتھ میں بولو، ایک گناہ نہ کرے، نمبر دو اللہ پر بھروسہ کرے. اللہ فرماتا میرا بندہ تیرے ہر کام کو پورا کروں گا، ایسی جگہ سے تجھے روزی لا کر دوں گا اور بے حساب لا کر دوں گا، تو نے سوچا نہیں ہوگا ایسی جگہ سے روزی لا کر تیرے قدم پر نچھاور کر دوں گا. لیکن ہم کو کتنے کام کرنے ہیں؟ دو. نمبر ایک گناہ نہیں کرنا، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر دو بھروسہ کس پر کرنا؟ اللہ نے فرمایا 28 پارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بولو بھروسہ کس پر کرنا؟ کیا ملے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے گناہ چھوڑ دے اور مجھ پر بھروسہ کر لے. اللہ فرماتا تو زمین پہ رہ کر مجھ پر بھروسہ
بھروسہ کرتا رہے گا آسمانوں سے بغیر حساب کتاب کے تیرے دروازے تک میں روزی پہنچاتا رہوں گا۔ میرے پیاروں صحیح میں کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ نے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو، میرے پیاروں ہم سب نے ایک نبی کا نام سنا ہے، حضرت موسیٰ۔ بولو کون حضرت؟ سنا نہیں سنا؟ ساتھ میں بولو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے حضرت موسیٰ۔ اب سچ بتاؤ، اگر کوئی سائن کا بڑا آدمی ہم سے بات کرے اچھا لگتا نہیں لگتا؟ کوئی بڑا مولانا آ جائے اور ہمارے گھر آئے اور ہمارے گھر آ کر چائے پیے، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، فوراً فوٹو نکالتا ہے اور لوگوں میں اس کو اسپریڈ کرتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا میرے گھر پر آئے، اتنا بڑا آفیسر میرے گھر پر آیا، اتنا بڑا پولیس ڈپارٹمنٹ کا آدمی میرے گھر پر آیا، اتنا بڑا ڈاکٹر میرے گھر پر آیا۔ حالانکہ سامنے والا بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ایک انسان بڑے انسان سے ملتا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو قسم کھا کر کہو، حضرت موسیٰ جب اللہ سے ملاقات کرتے ہوں گے اور اللہ سے بات کرتے ہوں گے تو حضرت موسیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، اور بہت قریب بات کرتے تھے۔ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ بیٹھے، آپ دور ہے، اللہ فرماتے میں اور میرے موسیٰ اتنے قریب ہوتے جیسا کوئی کان میں کسی کے چپکے بات کرتا، اللہ فرماتے میں میرے کلیم اللہ موسیٰ سے ایسے ہی باتیں کرتا تھا۔ یہ کون سے پارے میں لکھا؟ 16ویں پارے، ساتھ میں بولو نا، کون سے پارے میں یہ بات کہ اللہ بات کرتے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر، بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اخلاص والے نبی ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ہے، اللہ فرماتے ہم ان کو پکارتے تھے، وہ ہمارے قریب آتے تھے، جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے باتیں کرے۔ اللہ فرماتے میں میرے موسیٰ سے ایسے باتیں کروں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ، مجھے بتانا یہ کوئی کتنی بھی طاقت والا ہو لیکن کرنے دھرنے والا کون ہے؟ سب ناممکن کو ممکن بنا دے رہے، بولو کون ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، بولو راستے میں جا رہے اور جانا ہے پہاڑ پر، کس سے ملاقات کرنا؟ ملاقات کا مطلب ہے باتیں سننا۔ کبھی حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کبھی حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہاں باتیں روز ہوتی ہے، روز باتیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ کی طرف جا رہے کہ ابھی تو پہاڑ کی طرف پہنچے بھی نہیں اور اللہ کی آواز آئی، او موسیٰ، او میرے پیغمبر۔ حضرت موسیٰ اتنے خوش ہو گئے، ابھی تو پہاڑ پر پہنچا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی آواز آ گئی تو اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایک سوال پوچھنا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو تمہارے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا، لکڑی، بولو کیا؟ جیسے آپ نے خطبہ دینے والے کو دیکھا ہوگا نا، جو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی، وہ ڈنڈا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا تجھے نہیں معلوم؟ اللہ تو سب کچھ جانتا۔ اللہ میرے ہاتھ میں عصا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ تم لکڑی لے کے چل رہے ہو یا ڈنڈا لے کے چل رہے ہو؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت خوش ہو گئے کہ اللہ دوسرا سوال پوچھ رہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ساتھ میں کہنا شروع کیا، اللہ کیک لگانا ہو نا تو یہ لکڑی کام آئے، یہ اللہ جانوروں کو ہانکنا ہو، بولو لکڑی کام آئے، اللہ کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو تو لکڑی کام آئے، کسی جگہ دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو لکڑی کام آئے، کہیں زمین کھودنا ہو تو اتنے فائدے حضرت موسیٰ گناتے گئے۔ اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ، ہاتھ میں لکڑی اور یہ فائدے میں نے آپ کو بتائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پھینک دو۔ بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنے فائدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، ایک لگانا تو لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا تو لکڑی کام آئے، کسی کو ڈرانا دھمکانا تو لکڑی کام آئے، زمین کھودنا تو لکڑی کام آئے، دروازہ کھٹکھٹانا تو لکڑی کام آئے، ارے چھت پہ رکھنا ہو تو لکڑی کام آئے۔ ارے اتنے سارے فائدے بتائے، اللہ نے کہا پھینک دو اس کو، لکڑی کو۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہو گئے، پھینک دیا جو بھی ڈنڈا لکڑی جو تھا پھٹ کر کے
جیسا پھینکا اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا. بولو اللہ نے کیا بنا دیا؟ اس کی سانپ ایسا نہیں کہ جو ٹھہرا ہو لمبا چوڑا سانپ وہ گول 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 گھومنے لگا. تو بھائی کوئی بھی ہو ڈرے گے نا, پر ہم لوگ بھی ہو تو ڈرے گے. بھائی ہاتھ میں لکڑی تھی اور ابھی تک اللہ کو بتایا کہ لکڑی کے کیا کیا فائدے ہیں, اور اللہ تو نے کہا پھینک دو تو میں نے پھینک دیا. تو یہ تو سانپ بن گیا, اور وہ بھی پورے میدان میں دوڑنے والا سانپ بن گیا. تو حضرت موسیٰ پیچھے ہٹ گئے. بھائی کوئی بھی ہوگا کیا ہوگا پیچھے. اللہ نے کیا فرمایا, پکڑ لو اس کو. سانپ کو کون پکڑے گا بھائی؟ سانپ کو ابھی اللہ نہ کرے ہمارے سائن میں سانپ آ رہے اور میرے کو کوئی کہے قاری احمد بہت لمبا بیان کرتا ہے سانپ پکڑ لے. بیان الگ چیز ہے, سانپ کا کو پکڑے بھائی موت کو اپنے ہاتھ. تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا نا اللہ ڈر لگتا اللہ تو اللہ نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے نا کہ لکڑی ہے اور اتنے فائدے. کہا اللہ ہے نہیں تھی, ابھی نہیں ہے. اللہ وہ لکڑی تھی, ابھی تو کھلا سانپ ہے پورے میدان میں دوڑتا ہے, اور اللہ تو کہتا پکڑ لے. اللہ ایسے کیسے سانپ کو پکڑوں گا؟ اللہ نے کہا میرا حکم میرا آرڈر ہے, پکڑ لو. آپ میرے نبی ہو, نبی میرا حکم توڑے ایسا تو نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ بھی سمجھ گئے پکڑنا تو ہے. دھیرے 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 جا کے سیدھے تھوڑی پکڑ لیا ہوگا, دھیرے دھیرے گئے ادھر سے سانپ کو پکڑا. اللہ نے پھر لکڑی پکڑ لی. بولا جیسے پکڑا اللہ نے پھر اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ وہ واپس ہو گئے. اللہ لکڑی ہو گئی. اللہ نے کہا جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ نہیں گئے. بولو پہاڑ پہ اتنا بڑا ایگزام ہو گیا کیا پہاڑ پر جائے؟ حضرت موسیٰ وہیں سے روتے روتے بولو چلے گئے. یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ پورا یہ پہلے لکڑی پھر سانپ پھر لکڑی یہ قرآن میں لکھا. سنا کبھی آپ نے سنا کہ قرآن میں لکھا؟ پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرنا. اللہ نے سب سے پہلا سوال پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں بولو کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ لکڑی ہے, ڈنڈا ہے. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا اس کا فائدہ کیا؟ ایسا فائدہ؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آئے, جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے, دوسری ضرورتوں میں بولو. اللہ نے کیا فرمایا لکڑی کو قال القها یا موسیٰ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ لکڑی جس کے بہت سے فائدے ہیں مگر میرا حکم ہے کہ زمین پر بس پھینکا. پھینکنے کا کیا تھا کہ لکڑی کیا بن گئی؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو کیا پھینکا کہ وہ سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا اور پوری زمین میں چکر لگانے لگا. اللہ نے فرمایا اس کو پکڑو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو کوئی پکڑتا سانپ کو؟ اللہ نے کہا میرا حکم ہے پکڑ لو. حضرت موسیٰ گئے اللہ کے حکم سے پکڑا. اللہ نے پھر کیا بنا دیا؟ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ نے فرمایا سانپ کو تھام لو, پکڑ لو اور ڈرنا نہیں. جس اللہ نے لکڑی کو سانپ بنایا وہی اللہ پھر سے سانپ کو لکڑی بنا دے گا. اللہ نے لکڑی بنا دی. حضرت موسیٰ زاروں قطار رونے لگے, کوئی بھی روئے. اللہ آپ کیا کرو؟ اللہ نے کہا جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب سننا میرے دوستوں, یہ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا کہ پہلے لکڑی پھر نہیں سب بولیں گے پہلے لکڑی پھر سانپ پھر, اور حضرت موسیٰ چلے گئے. لیکن جب ہمارے نبی بنے بولو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت اتری ہمارے نبی پر. یہ پورا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ حالانکہ یہ معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوا, لیکن جب یہ واقعہ ہمارے نبی کو, یہ سٹوری جب ہمارے نبی کو معلوم ہوئی تو ہمارے نبی بولو نا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ سب کیوں، اللہ یہ سب کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ کے لیے پہلے لکڑی، پھر اس کے بعد سانپ، پھر لکڑی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اسی لیے تو ہم نے یہ واقعہ تم کو سنایا بتانے کے لیے کہ نفع کی دنیا میں نقصان لانے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، اور نقصان کے بازار میں نفع لانے والا بھی. آج تک ہم نے سمجھتے ہیں کہ دکان میری ہے، مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ کھیتی باڑی میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ جائیداد میری ہے. اللہ کہتا ہے یہ سب چھوڑ کے تیرا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہونے والا نفع اور اس میں ہونے والا نقصان اس کا بھی تو مالک نہیں ہے، وہ بھی کرنے والا اللہ ہی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ دکان میری، وہ مکان میرا، وہ پراپرٹی میری، وہ جائیداد میری، وہ کھیتی باڑی میری. اللہ کہتا نا تو زمین کا مالک نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی اس میں نفع آتا ہے اللہ کہتا وہ نفع لانے والا میں ہوں، تیری محنت نہیں ہے. اگر نقصان آتا ہے تیرا قصور نہیں ہے، نقصان لانے والا بھی کون ہے؟ بھائی ایک لکڑی نفع کی چیز تھی، ساری دنیا کو معلوم ہے لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، نفع کا ہے. اللہ نے اس کو سانپ بنا کے نقصان بنا دیا. پھر اللہ نے اسی سانپ کو سب کو معلوم ہے نقصان ہے، سانپ زہریلا ہے، سانپ خطرناک جانور ہے، سانپ ڈسنے والا ہے، سانپ موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے. اسی نقصان کو اللہ نے پھر نفع بنا دیا بتانے کے لیے کہ نقصان کے بازار میں نفع لانے والا بھی اور نفع کی دنیا میں ہمیں نقصان پہنچانے والا بھی اللہ ہے. اسے بھروسہ کس سے ہونا چاہیے؟ بولو نا. میں ساتھ میں بولے بھروسہ کس سے ہونا چاہیے؟ اور ایک واقعہ میں بھی آج پڑھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اسماعیل صاحب یہ واقعے میں بہت کچھ سمجھنے کا ہے ہمیں، یعنی اتنا سمجھنے کا ہے کہ ہمارا دل اندر سے کہے کہ کرنے دھرنے والی ذات. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید علماء کرام تو ان کا نام جانتے ہوں گے، باقی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک. بولو کون؟ حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن. اچھا یہ حافظ تھے، آپ نے بولا یہ حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے. اتنے بڑے مفتی تو بصرہ میں رہتے تھے. بصرہ میں کہاں رہتے تھے؟ اتنے بڑے مفتی تھے کہ اگر ان کا فتویٰ آ جاتا اور کوئی مفتی صاحب کے سامنے جاتا کہتے نا ہم کو نہیں پوچھنا، عبداللہ بن مبارک نے فتویٰ دے دیا، اللہ کی قسم اس وقت زمین پر ان سے بڑا مفتی کوئی نظر نہیں آتا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک صاحب نے بولا حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور ساتھ میں بڑا کاروبار بھی تھا. بولو ساتھ میں بڑا کاروبار تھا. ان کے پاس اس زمانے میں غلام بہت ہوتے تھے، ان کے پاس بہت سارے غلام بھی تھے، بڑا کاروبار تھا ان کا. معلوم نہیں ایک غلام ان کو بہت اچھا لگتا تھا. بولو ایک غلام ان کو، ہاں ان کو معلوم ہے 5 وقت کا نماز یہ قرآن پڑھتا ہے اور بہت شریعت کا پابند ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کیونکہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ایک غلام ان کو بہت اچھا لگتا تھا، کالا کلوٹا غلام تھا، بہت اچھا لگتا تھا. ایک دن عبداللہ ابن مبارک خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہا تو میرے کو 500 درہم دے دے. کتنے درہم؟ یعنی چاندی کا سکہ. اس زمانے میں درہم چلتے تھے، چاندی کے سکے. کہا میرے کو 500 درہم دے دے، میں تیرے کو آزاد کر دوں گا. تو میں تیرے کو، عربی زبان میں ایسا ہوتا تھا، اس کو مکاتب، عبد مکاتب، عربی میں اس کو عبد مکاتب کہتے، یعنی کوئی شیخ ہو نہ کوئی آقا ہو، وہ غلام کو کہے کہ اتنی رقم میرے کو دے دے، میں تیرے کو آزاد کر دوں گا. تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو کتنی رقم طے کی؟ بولو ساتھ میں بولو کتنا؟ وہ غلام تھا، وہ کہنے لگا آپ نے 500 درہم بولے میں دے دوں، آپ نے کو آزاد کرے، لیکن میں کہاں سے لے کر آؤں گا 500 درہم؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں ٹائم دوں گا کمانے کا، روزانہ تجھے 2-4 گھنٹے دوں گا کمانے کا، جاؤ کماؤ، آرام سے کماؤ، اور کمانے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے میرے کو دیتے جاؤ. 500 درہم پورے. تو بولو وہ غلام چلے گئے. اب وہ غلام کی ایک عادت بن گئی، روز فجر کی نماز، حضرت عبداللہ ابن مبارک فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، وہ غلام آئے اور آ کر 1 درہم دے دے. کتنا درہم دے دے؟ کہ 1 درہم آ کر دے دے کہ مالک یہ میری کمائی ہے، یہ 1 درہم. تو اب ظاہر بات ہے 1 درہم دیں گے تو 3 سے کتنے دن لگیں گے؟ 500 دن لگیں گے، تقریباً 2 سال کے قریب ہو جائے گا، تب جا کر آزاد ہوں گے. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تم تو روز 1 درہم لاتے ہو، 2 سال لگ جائیں گے تقریباً آزاد ہونے کو.
کوئی بات نہیں، میں تو لیکن روزانہ 1 درہم لا کر آپ کو. عبداللہ ابن مبارک نے کہا ٹھیک ہے. بولو 50 درہم دے دیے، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ تو جتنی بات ہے 50 دن ہو گئے اور 50 درہم دے دیے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معلوم نہیں کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں، حالانکہ حقیقت وقیقت مجھے معلوم ہوتی. اب کسی نے اگر عبداللہ ابن مبارک کو کہا کہ وہ جو غلام ہے نا، غلام جس کو تم نے 500 درہم دینے کو کہا ہے، اس کے بعد تم آزاد کرنے والے ہو، اور ہم نے سنا ہے کہ ابھی تک 50 آپ کو دے دیے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا مجھے روزانہ صبح میں 1 درہم دیتا، اور وہ کماتا وماتا نہیں ہے. وہ کماتا وماتا نہیں ہے، رات کو قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے، کفن چوری کرتا ہے. تو رات کو قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے، قبر میں سے کفن چوری کرتا ہے، اس کو راتوں رات مارکیٹ میں بیچتا ہے، اور صبح میں آپ کو 1 درہم لا کے دے دیتا ہے. بتاؤ یہ خبر آئی، کوئی بھی آدمی غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عبداللہ ابن مبارک کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گئے کہ میں اس کو نمازی سمجھتا، میں اس کو قرآن پڑھنے والا سمجھتا، میں اس کو اللہ کا سچا بندہ سمجھتا تھا، پیارے نبی کا سچا امتی سمجھتا تھا. یہ رات کو قبرستان جاتا ہے، اور کتنا خطرناک کام کہ رات کو قبرستان جانا، پھر قبر کو کھودنا، اس سے معلوم نہیں کوئی مردہ ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہو، اس کے کفن کا کپڑا چرانا، راتوں رات مارکیٹ میں بیچنا، اور صبح میں لا کے میرے کو 1 درہم دینا. لیکن ایک بات سمجھنا، جب بھی کوئی آپ کے کان تک بات پہنچا ہے اس کو ماننے کا، میں نے بولو اس کو ماننے کا. ہمارے یہاں بہت چلتا ہے. تنے خبر کیا گجراتی بولتے ہیں؟ تنے خبر سارا بارہ میں کیوں کیوں بولے ہیں؟ بس یہ بھائی کا پارا گرم ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، کسی کے بارے میں کوئی کچھ بھی اڑاتا ہے، کچھ بھی قرآن کسی عالم کے بارے میں، کسی دکاندار کے بارے میں، کسی مالدار کے بارے میں، کسی غریب کے بارے میں، کسی فقیر کے بارے میں. حالانکہ قرآن نے کہا ہے 26ویں پارے میں، کوئی بھی تمہارے کان میں کوئی خبر لائے، ماننا نہیں جب تک اس خبر کی تحقیق کر لینا، برابر تصدیق کر لینا. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ 26واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی تمہارے کان میں کوئی خبر لائے اس کو ماننا. یہ عبداللہ ابن مبارک یہ تو بہت بڑے حدیث کے امام تھے. ان کے کان میں خبر آئی کہ وہ جو تمہارا غلام ہے وہ تو کم وقت رات کو قبرستان جاتا ہے اور قبر کھودتا ہے اور کفن چوری کرتا ہے، راتوں رات کفن مارکیٹ میں بیچتا، تو صبح میں تم کو پیسے دیتا. ہاں، عبداللہ ابن مبارک کا دماغ بولو کیا ہوا؟ لیکن اللہ کے ولی تھے نا، بولو اللہ کے ولی تھے. کہا کہ نہ مانوں گا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اب عبداللہ ابن مبارک کے پاس اپنا گھوڑا تھا، بولا اپنا. ہاں، بالکل رات سناٹا ہونے لگا. اپنے گھوڑے کو قبرستان کے دور باندھ کے خود بھی بیٹھے. برابر رات کا سناٹا ہوا، دیکھا ہوا آیا. کون آیا؟ بات تو سچی ہو رہی ہے. رات کا سناٹا 12-1 بجے ہمارے حساب سے وہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے دور سے دیکھا یہ تو وہی غلام ہے جو روز میرے کو 1 درہم دیتا ہے، اور مجھے خبر برابر ملی ہے کہ رات کو قبرستان آتا ہے، قبر کھودتا ہے. بس عبداللہ ابن مبارک دھیرے دھیرے پیچھے ہوئے، دیکھا تو وہ قبرستان کے اندر آئے. اور پھر عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ ایک قبر، اس کا تھوڑا مٹی نکالا اور خود اندر. عبداللہ ابن مبارک نے سوچ لیا، بالکل قریب چلے گئے. کہا یہ نکلتا ہے کہ اس کے منہ پر ایسے تھپڑ ماروں گا، مار کے اس کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ قبرستان آیا، رات کے سناٹے میں آیا، اس نے اپنی کلاڑی سے قبر کو کھودا، اور کھودنے کے بعد خود اندر گیا. اب اندر کفن چوری کرتا ہوگا، نکالتا ہوگا کفن. جیسے کفن نکال کر آئے گا، عبداللہ ابن مبارک کہتے میں نے دل میں سوچا یہ کسی کا کفن نکالتا ہے، آج اسی قبرستان میں میں کسی کو کفن پہنا دوں گا. عبداللہ ابن مبارک بڑے طاقتور تھے، عالم بھی تھے، مالدار بھی تھے بالکل، لیکن وہ اللہ کا بندہ قبر سے باہر ہی نہیں آ رہا. تو رات کو 12-1 بجے گیا، باہر ہی نہیں آ رہا. عبداللہ ابن مبارک حیران کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ گیا فلاں قبر میں گیا، لیکن یہ تو اللہ کا بندہ باہر ہی نہیں آتا. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے. عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کفن نکالنے میں اتنا وقت، پھر بیچے گا کب اور پیسہ مجھے پہنچائے گا کب؟
عبداللہ ابن مبارک نے اپنے گھوڑے کو کنارے پہ رکھا، دھیرے دھیرے قدموں سے آئے، اے میرے سائن والوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرما کہ جب میں قبر میں آیا دیکھا وہ قبر میں قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کیسے میں قریب گیا، وہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں نے کچھ کمایا دھمایا نہیں، اللہ پورا دن میں تیرا نام لیتا رہا، اللہ پاک نمازیں پڑھتا رہا، میں تو مسجد میں بیٹھا تھا کہ اللہ میں کہاں کمانے دھمانے گیا، لیکن اللہ صبح ہوگی تو میرے کو 1 درہم دینا پڑے گا، اللہ صبح ہوگی 1 درہم میرے کو دینا پڑے گا، اور اللہ مجھے کمانا دھمانا اچھا نہیں لگتا، اللہ مجھے تو تیری عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، تیرے سامنے سجدے کرنا اچھا لگتا ہے، تیرے سامنے رکوع کرنا اچھا لگتا ہے، اور کہا اللہ میں اتنا چھپ کے عبادت کرتا کہ کوئی دیکھے نہیں، اللہ میں اور تو میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، اے اللہ میں قبول کر لے۔ عبداللہ ابن مبارک باہر کھڑے روئے جا رہے، وہ اندر روئے جا رہے، انہیں خود نہیں معلوم، وہ اللہ کے ساتھ ایک لو لگائے، اللہ کے ساتھ ایک من لگائے، وہ اللہ کا بندہ مانگے جا رہا، مانگتے مانگتے صبح کے وقت کیا کہتا، وہ قبر میں جو بیٹھا کہتا اللہ اب دے دینا، اللہ 1 درہم دے دینا، تو وہ عبداللہ کے منہ پہ جا کے دینا پڑتا، کہیں سے کہ اللہ، اور پھر کیا تھا اللہ 1 بار 500 پورا ہونے دے، اللہ روزانہ تو 1 دیتا ہے، اللہ 1 بار 500 پورا ہو جانے دے، اللہ اس کے بعد 24 گھنٹے میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ پھر میں ہوں گا تو ہوگا، اور تو نے جو مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا وہ اللہ تیرے فضل سے میں اپنے مقصد کو پورا کر دوں گا۔ میرے پیارو عبداللہ ابن مبارک نے سب دیکھا، کچھ بولے نہیں، پیچھے مڑے، گھوڑے پر بیٹھے، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز جیسے ہو گئی تو دیکھا وہی غلام آ رہا ہے، پر آ کر کہتا وہ آپ کا 1 درہم۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا گھر پہ آ جاؤ، وہ سوچ میں پڑ گئے میرے کو گھر کا کو بلا رہے، گئے گھر میں گئے، عبداللہ ابن مبارک رونے لگے، جیسا انہوں نے درہم دیا عبداللہ ابن مبارک نے وہ درہم کو چومنا شروع کر دیا، اس کو اپنی پیشانی پہ رکھا، اپنے گالوں پہ رکھا، تو وہ کہتا آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اب 1 درہم کو کائے کو چومتے ہو، اور وہ بھی کھانا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کب تک جھوٹ بولے گا، کب تک راز چھپاتا رہے گا، وہ درہم جو مارکیٹ میں آتا ہے نا ہم اسے نہیں چومتے ہیں، یہ درہم تو ڈائریکٹ اللہ نے آسمانوں سے دیا ہے، اسے تو ہم چوم لیں گے۔ بس وہ غلام چوکا، آپ کو معلوم ہے اللہ نے دیا؟ ہاں پوری رات میں تیرے ساتھ تھا، سب میں نے دیکھا کہ اللہ نے تجھے کیسے درہم دیا اور تو کیسے درہم لاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہی اللہ کی قسم اب مجھے نہیں چاہیے کوئی درہم، بس یہ درہم مجھے دے دے، یہ اللہ کی طرف سے ملا اور میرا آنکھوں دیکھا ہے، اب مجھے نہیں چاہیے، جاؤ میں نے اللہ کے واسطے تمہیں آزاد کیا، آزاد کر دیا میں نے، جو اللہ سے تم مانگتے تھے وہ مانگنا میں نے تمہیں۔ تو وہ غلام کہتا مطلب آپ نے سب دیکھا رات کو؟ کہا میں نے سب دیکھا۔ وہ غلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ 50 رات ہو گئی، اللہ ہر رات کو 1 درہم دیتا، آج 51ویں رات کی، اللہ آج تک یہ معاملہ تیرا اور میرا تھا، میں نے تو کبھی رات کھولا نہیں، اللہ تو نے کیوں رات کھول دیا، اللہ تو نے ان کو کیوں بتا دیا، اللہ یہ میرا معاملہ تھا تیرا معاملہ تھا، میں بھکاری بن کے بھیک مانگتا تھا تو 1 درہم دیتا تھا، اللہ تو نے راز کیوں کھولا، اللہ جب راز کھول ہی دیا ہے تو مجھے زمین پر رہنا بھی نہیں ہے اللہ، یہ کہہ کر وہ نے زور سے دھڑام سے زمین پہ گرا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ میرے پیارو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب کفن ان کا معاملہ آیا، جنازے کی نماز کا معاملہ آیا، عبداللہ ابن مبارک کہتے جب میں دفن کر رہا تھا تو میں رو رو کے اللہ کو کہتا تھا اللہ کاش یہ غلام کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ یہ غلام ہوتا، اللہ کاش تو مجھے حافظ نہ بنایا ہوتا، قاری نہ بناتا، تو مجھے اتنا بڑا عالم نہ بناتا، تو مجھے اتنا بڑا محدث نہ بناتا، تو مجھے اس کے جیسے غلام بنا دیتا جو دنیا میں معاملہ حل کر کے چلا گیا کہ میں اور میرا اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ میرے پیارو آج ہم لوگوں کو اس میں بہت کچھ سوچنا ہے، بہت سمجھنا ہے میرے دوستوں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، ہاں یہ حرام کا کماتا ہے، اس کے حرام کی روٹی آتی ہے، اس کا ایسا معاملہ ہے، اس نے اس کو زمین کھا گیا۔ میرے پیاروں میں ایک سوال آپ کو کرنا چاہتا ہوں، ہم کیوں لوگوں کی برائی کرتے ہیں، کیوں پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے ہیں؟
قیامت میں جو چیز اللہ ہم کو نہیں پوچھنے والا، ہم کی اس کے ٹینشن میں بھائی؟ میں کون حرام کا کھاتا ہے، کون زنا کرتا ہے، کون چوری کرتا ہے، کون دارو پیتا ہے، کون جوا کھیلتا ہے، کس نے کس کی زمین کو دبایا، قیامت میں اللہ میرے کو پوچھے گا؟ میرے سائل والے کے بارے میں اللہ میرے کو پوچھے گا؟ میرے بارے میں اللہ آپ کو پوچھے گا؟ میں نے بولو نا پوچھے گا۔ قرآن میں لکھا ہے کسی کے بارے میں کسی کو پوچھا نہیں جائے گا، انسان کو وہی پوچھا جائے گا جو اس نے کیا، تو خود تو سدھرتا نہیں اور دوسروں کی برائی کا کو کرتا۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو جیسے کرے گا ویسے اس کو دے۔ اس لیے میرے پیاروں سب کی فکریں کون کیا گناہ کرتا ہے اس کی فکر میں مت رہو، ہاں یہ فکر میں رہو کہ میرے بولنے سے کوئی نمازی بن جائے گا، قیامت تک نماز پڑھے گا، ثواب تو میرے کو ملتا جائے گا۔ بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں وہ قبر میں جاتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر ور ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سائن میں ہم رہتے ہیں ماشاء اللہ، ہم کو اللہ کا ڈر ہے؟ ارے سر تو کوئی جواب نہیں دے۔ عبدالحمید بھائی بیچارہ ہمارے عبدالحمید بھائی کینیڈا کے رہنے والے، کتنی محنت سے بیچارے یہاں پر آئے ہوں گے۔ میں فون کرنے والا تھا لیکن میں نے سوچا فون کروں گا پھر وہ نہیں آئیں گے، شرمندہ ہوں گے، اسے میں نے فون ہی نہیں کیا۔ لیکن اللہ ہمارے عبدالحمید بھائی کی عمر میں برکت دے۔ سر میں یہ بات کر رہا تھا، آپ نے واقعہ سن لیا؟ میں نے سنا، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا لکڑی، پھر کرنے والا کون؟ نفع کا مالک کون؟ نقصان کا مالک کون؟ اور یہ جو قبر میں چلے جائے اور قبر میں جا کے اللہ کو پکارے اور اللہ آسمان سے روزانہ ایک چاندی کا سکہ ٹپکا دے اور جب راز کھل جائے تو اللہ کے پاس واپس چلے جائے۔ میرے پیاروں کہ یہ سب وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں شاید والے ایک بار بول دو نا ڈرتے ہو تو ہاں بولو ڈرتے نا، تمہیں بولو ڈرتے نا، نہیں ساتھ میں بولو ڈرتے ہیں نا۔ فجر کی نماز مسجد پر گئے امام صاحب الحمدللہ بولو مسجد فجر میں اتنے آتے امام صاحب جوہر میں نہیں آئے، جوہر اثر مغرب عشاء، کوئی کہے گا کٹھور گیا ہوگا، کٹھور ٹائم میں رہتا ہے لیکن کٹھور کام سے گیا ہوگا، کوئی کہے گا کھولوڑ سے گیا ہوگا، کوئی کہے گا موٹا بڑا سے گیا ہوگا، ارے کوئی کہے گا بھائی سورج سٹی میں گیا ہوگا۔ فجر میں کہاں مرنے جاتا ہے؟ امام صاحب جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا ان سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، ان سے بڑا نمک حرام، اس سے بڑا غدار اور دھوکے باز کوئی نہیں ہے جو ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہ پورے شاید والے میرے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں نا فجر، بولو فجر ظہر اثر مغرب عشاء، یہ ہمارے ابا کا قانون ہے، ہمارے باپ نے یہ قانون بنایا، ہماری ماں نے بنایا، یعنی ساتھ میں بولو نہیں ہمارے سائن کے وڈیلوں نے بنایا، کہ ہمارا سماج یا سوسائٹی نے قانون بنایا، یا ہمارے چلو پرانے باپ دادا نے قانون بنایا۔ نماز 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 صرف اللہ اور مدینے والے پیارے محمد کا قانون ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہوگی کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ ناراض ہوگا کہ کتنی مرتبہ سمجھایا مگر کم وقت نماز پڑھنے نہیں آتا، ماں ناراض ہے چلو ایک طرف چھوڑ دو، باپ ناراض ہے چھوڑ دو، لیکن نماز نہ پڑھنے والا زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے اللہ توڑا تیرا قانون توڑا، جو کرنا کر لے اللہ۔ میرے پیاروں چلو پر پانی میں آدمی ڈوب جائے نا وہ اچھا ہے، نماز نہ پڑھے اللہ رسول کو کھلا دھوکا، ایک دم اوپن دھوکا دینا اللہ رسول کو۔ فجر کی اذان کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے،
इकामत की आवाज आती है, हमारे घर के बड़े बूढ़े बेचारे लकड़ी का सहारा लेकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, हमारे पड़ोसी मस्जिद की तरफ जाते हैं। अरे जवान कम वक्त, हालांकि सोया है रात को 2 बजे, जब 2 बजे रात को सोता है तो सुबह 11 बजे की सुबह होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, सही बताओ ना, हमको अल्लाह का डर नहीं। बोलो एक तो हम गुनहगार, बोलो एक तो हम गुनहगार, और फिर साथ में एक चीज हमको ऐसी मिली जिसने हमको गुनहगार नहीं रखा। हाँ, हमको सिर्फ गुनहगार होते ना, तौबा करते ना अल्लाह के सामने, लेकिन एक चीज हमारे पास ऐसी आई कसम परवरदिगार की, जिसने हमको गुनहगार नहीं रखा, बल्कि ऐसा लगता कि ये हमको जहन्नम तक लेके जाएगा। और वो हमारा मोबाइल, वो हमारा मोबाइल। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब तक मोबाइल नहीं था हम थे गुनहगार थे, हम गुनाह करते थे, फिर अल्लाह के सामने तौबा करते थे। हमारी कभी नमाज जाती थी, कभी नमाज पढ़ लेते थे। जब तक हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे घर में कम से कम आप नहीं पढ़ते थे, हमारे घर में पुराने बाप के पढ़ने की आवाज तो आती थी। जब से मोबाइल आया है ऐसा लगता, माफ करना, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, जहन्नम का सर्टिफिकेट लेके हम लोग बैठे हुए। क्या करते मोबाइल पे, क्या करते? मेरे आप अल्लाह की कसम खाकर बोलो, आपके पास कितने यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास मोबाइल होंगे, उसको खोलो, उसके अंदर कितनी गंदी गंदी क्लिपें रखी हो। हाँ, एक लड़की की क्लिप होती है जो आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, गाना गा रही है, आपके पास 10 मिनट की क्लिप है वो, और ऐसा देखता जैसा अभी उसको ले लेने वाला हो। अच्छा, भाई देखने के बाद खबर नहीं आता, 10 मिनट तक वो नंगी लड़की नाच रही है, आधा कपड़ा पहनकर देखता है, खबर नहीं आता। फौरन अपने दोस्त को फोन करता, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? वो कार्टून कम वक्त तैयार है पहले से, बोला देख मेरे पास भी आई, मैं भी 2-4 देखूंगा। इसे यूं बटन दबाया, ये नंगी लड़की नाचती हुई उसके मोबाइल में गई, उसने देखा, 10 मिनट के बाद फोन करता है, वो हारी क्लिप मोकला है तू, बहुत अच्छा भेजा तूने। मैं सही कह रहा हूँ। और फिर वो क्या होशियारी मत मालूम, तेरा मोबाइल, तेरा नेटवर्क छोटा होगा, मेरा नेटवर्क बहुत लंबा है, मैंने एक बटन दबाया, यही नंगी लड़की नाचती हुई आधा कपड़ा पहनी, 200 जगह पे पहुंच गई। चलो पहुंचा दिया। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो लड़की मेरी और आपकी बेटी होती, यानी थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर वो मेरी बेटी होती, आपकी बेटी होती, आप ऐसा करते? आपकी सगी बहन होती, अल्लाह न करे हमारे घर की बहू और इज्जत होती, अल्लाह न करे वो हमारी पैदा करने वाली हमारी माँ होती, बोलो कोई भेजता? तो जिस लड़की को आपने भेजा उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी तो कोई भाई होगा। नहीं, मेरे को बताओ, ये मोबाइल क्या काम का मेरे प्यारो? ये मोबाइल, आग लगाओ ऐसे मोबाइल में, जीना तो मोबाइल में होता है, जुआ खेलना तो मोबाइल में होता है, पीठ पीछे बुराई करना तो मोबाइल में होता है, किसी को ब्लैकमेल करना तो मोबाइल में होता है, किसी पे इल्जाम और तोहमत लगाना तो मोबाइल में होता है, किसी के बारे में बुरी खबरें काम करना तो मोबाइल में होता है। बल्कि मेरे प्यारो, गेम खेलता है, बेशरम गेम खेलता है। मौलाना आपको मालूम होगा, जब ये मोबाइल नहीं था, बड़े बूढ़ों से कह रहा हूँ, नहीं साहब, कोई भी आदमी किसी और गांव में, चलो शादी की दावत में कोई और गांव में जाता ना, उसका पहला सवाल होता, यहाँ मस्जिदें कितनी? बोलो होता नहीं होता? एक सवाल होता था, ये गांव में उलमा कितने हैं, यहाँ दावत तबलीग का काम कैसा होता है, यहाँ जमातें कितनी निकलती है, यहाँ घर का काम कैसा होता है। आज का ये जवान कहीं भी सफर करके जाता है, पहला सवाल चार्जर का है, वाईफाई कैसा यहाँ का, यहाँ का नेटवर्क कैसा है। जवान मौला बुढ़े अल्लाह की कसम, एक पाँव कबर में लटकता है, वो मोबाइल में मैंने भी आम्बोली में एक वाक्य सुना है, सुनो आपको, सुनो, ये मेरे साथ वाक्य पेश है। मौलाना एक जवान लड़का मुझसे बैठ, बोलो मुझसे बैठ, ये एक महीना पहले का वाक्य सुना रहा हूँ। मुझसे बैठे,
اور اکثر میں اس کو جب جمعہ میں ملتا ہوں نا تو مجھے خود کہتا ہے مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں, میں درود شریف پڑھتا ہوں, میں نماز کی پابندی کرتا ہوں, میں گناہ, تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے وہ لڑکا 20-22 سال کا ماشاء اللہ. کہتا مولانا آپ کے بیان سے میں نے داڑھی رکھی تو بتاؤ ایسا لڑکا اچھا لگے گا کہ نہیں لگے. بلکہ کبھی کبھی تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے سگے بیٹے سے محبت نہیں کرتے جو روحانی بیٹے سے محبت کرتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کو وہ شریعت کے. اب میں اس دن اپنی بلڈنگ سے اترا, وہ موبائل میں بزی تھا, میں نے السلام علیکم کوئی جواب. جب میں بھی ٹینشن میں باہر نکلنے کا میرے کو خیال آیا کہ یہ تو وہ میرے ہاتھ پر بیٹھا ہے, اور میں نے سلام کیا, اسے جواب بھی نہیں دیا. تو آدمی کو ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیٹھے اور مجھے جواب نہیں, میں واپس مڑ کر اندر آیا تو میں نے دیکھا اس کی اسٹائل اکیلے کیا ہو گیا, باولا تو نہیں ہو گیا, جیت گیا میں ہوا کیا, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب دیکھا جلدی سے موبائل کو جیب میں کہ معلوم نہیں کہاں رکھا. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے. خیر جب میں بہت غصے ہوا, اس نے جو بتایا نا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہاں ایسا ہوتا ہو نا تو میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اس کو بند کر دینا میرے کو. خیر اس کا تو میرے موبائل ہی پٹک دیا, آپ کا نہیں پٹک سکتا. میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ آپ کا موبائل پٹکو, میرے کو معلوم آپ میرے کو پٹک دو گے, میں نہیں پٹک سکتا آپ کا موبائل. لیکن وہ تو چونکہ میرا لڑکے جیسا تھا اٹھا کے, اب میرے کو نہیں معلوم وہ 50,000 کا تھا 25,000 کا تھا, جو بھی ہوگا پٹک دیا, اور اس نے بھی توبہ کر لی. بولو اللہ اس کو اور بھی زیادہ ہمت عطا فرمائے. لیکن اس نے جو مجھے واقعہ بتایا, جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کیا, حالانکہ میں بہت جلدی میں تھا لیکن پھر بھی میں, اس نے مجھے کہا مولانا ایک گیم ہے PUBG نام ہے اس کا. میں نے کہا اس میں کیا, کہا مولانا اس میں ایک بار انٹر ہوئے پھر باہر نہیں آ سکتا. ہاں میں نے کہا پہلے کے زمانے کے بزرگان دین کے جو مسجد میں آتے تھے پھر باہر جانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی, اب جیل میں انٹر ہوتے تو باہر. میں نے کہا لیکن تو یہ کہہ رہا تھا میں جیت گیا, میں تو کیا جیتا کیا وہ تو بتا. کہتے قاری صاحب یہ کیا بتاؤ, وہ ایک بٹن میں نے دبایا اور بندوق سے گولی نکلی اور سیدھے ٹارگیٹ پر گئی, 1,000 کوئن پٹاخ سے مل گئے. میں نے کہا 1,000 روپئے ملے. نہیں, میں نے کہا تیرے باپ کو کبھی اس میں سے کچھ پیسہ ملا نہیں. تو میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کون ہوتا. اور پھر اس نے مجھے بتایا, میں کان پکڑ لیا, کہ روز جانا 5 گھنٹے اس میں جاتا. تو میں نے زور سے کہا, میں نے کہا 5 گھنٹے. ہماری ساتھ میرے تو غصے مت ہو, ہماری تو پوری ٹیم بنی ہوتی ہے, کچھ لوگ تو 12 گھنٹے بیٹھے رہتے. صحیح میں وہ اس کا موبائل تو خیر پکڑ کیا گیا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اللہ کے واسطے یہ گناہ مت کرو نا. میرے دوستوں اگر بہت PUBG کھیلنے کا من ہوگا نا تو یہاں سائن میں کوئی پاگل خانہ قریب دکھتا ہوگا نا تو وہاں چلے جا, کیونکہ میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ PUBG کھیلنے والا پاگل. اب آپ کہتے ہو کہ کیسا پاگل تھا, حالانکہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے تو PUBG کھیلنے والے. سوچو گے مولانا نے میرے کو پاگل کیوں کہا. میں نہیں بولتا, اللہ بولتا ہے. کوئی بھی ایسا کام کرو جس میں دنیا نہ ملے, آخرت نہ ملے, اللہ کہتا کھلا پاگل ہے. اب اوپر والا بولے, اوپر والے کا کوئی مقابلہ کر سکتا. قرآن اٹھاؤ, سکرا ہوا کھڑا, اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے کہ تجھے دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. علماء کو پوچھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پاگل, الخسران نہیں کہا, الخسران المبین, اوپن پاگل, کھلا پاگل ہے. اور کہا اس میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے, ہاں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اسے میرے سائن والوں میں ایک آپ کا باپ سمجھو, بھائی سمجھو, آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, آپ کے اوپر کوئی دادا گیری نہیں کرتا. اب میرے اندر ہمت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے خوب چلا کیا زور کے بولوں میں. نہیں میرے دوستوں, میں پیار محبت سے آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. اس پیار محبت سے کہنا ہے کہ ہم گنہگار تھے مگر جہنمی نہیں تھے. بولو ہم گنہگار تھے مگر جہنمی. موبائل نے ہم کو جہنمی بنا دیا. سچ میں میرے دوستوں جو یہ PUBG کھیلتے نا, وہ لڑکے سے میں نے اور انٹرویو لیا, وہ لڑکے نے خود روتے روتے کہا کہ مولانا جب سے کھیلنا شروع کیا 24 گھنٹے میں قرآن کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا.
قرآن کو دیکھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے نا، پڑھنا نہیں، چھونا نہیں، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے نبی کیسا رو رو کر کہتے تھے کہ میرا امتی میرا کلام دیکھ لے، میرا امتی میرا قرآن دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. اس لیے میرے جوانوں اور جو بیٹیاں میری سن رہی ہو میری آواز، پھر میں کہوں گا آپ پر کوئی زبردستی نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آگے چل کر ہم کو بہت بڑی جہنم میں ڈالے گا. معلوم ہے آپ کو یہ موبائل کے اندر کھیلنے کی وجہ سے کتنے گھروں میں طلاق ہو گئی، کتنی عورتیں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، کتنے بچے آج باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم کی طرح گھوم رہے ہیں. میرے دوستوں یہ موبائل کی وجہ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ماں کو ماں کا درجہ نہیں ملا، باپ کو باپ کا درجہ نہیں ملا. ماں گھر میں آتی ہے، بیٹا کھائے گا، بیٹا پانی پیے گا، بیٹا میں نے تیرا کپڑا تیار کیا. اور یہ میرے پیاروں ہم سے پوچھو جن کی ماں کے جنازے اٹھے، وہ ماں تھی کہ پیار سے دیکھتے تھے تو یقین ہوتا تھا کہ اللہ حج کا ثواب نصیب کر دے گا. آج یہ موبائل، ماں سے زیادہ پیار موبائل سے، باپ سے زیادہ پیار موبائل سے، اپنی بیوی سے زیادہ پیار موبائل سے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہمیں موبائل سے. اور جس کو موبائل میں جتنی ٹیکنیک آتی وہ سمجھتا میں بہت ہوشیار، حالانکہ جتنی ٹیکنیک آتی اس سے بڑا دماغ کا خراب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے کو لگتا ہے سائن والے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو تو میرے کو اچھا لگے گا، بولو ساتھ دیں گے نہیں انشاءاللہ. آج سے یہ موبائل کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں بھائی. ارے بولو نا گھر میں کتنے گھر میں جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا مدرسہ تو مولانا چھوٹا تھا، موٹی نرولی، آپ نے دیکھا ہوگا. موٹی نرولی میں کم سے کم میں نے بیٹھے 15-16 سے لے کے طلاق کی کیس لکھی. اور اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ شوہر گھر میں آتا ہے، ہسبینڈ گھر میں آتا ہے، جو موبائل بستر پہ رکھتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، موبائل میں گھنٹی بجتی ہے، کون اٹھاتا ہے؟ وہ کون اٹھائے گا؟ بیوی. اور سامنے سے عورت کی آواز آتی ہے. بس یہاں سے معاملہ بگڑا. وہ شک، وہ ڈاؤٹ، وہ اتنا شک، اتنا ڈاؤٹ، اتنا شک، اتنا ڈاؤٹ. میں نہیں کہتا کہ وہ ہسبینڈ کوئی غلط کام کرتا ہوگا، لیکن کرتا ہوگا یا نہ کرتا ہوگا یہ موبائل فیصلہ کرتا ہے کہ میں وہ شیطان ہوں جو میاں بیوی میں توڑ کرا کے رکھوں گا. حالانکہ جھگڑا تو بہت خراب چیز ہے نا. دیکھو ہم یہاں آئے تو میں ایک بات بتاؤں، آپ سب کو معلوم ہے دعوت تبلیغ کا کام، دعا کرو، اس سے اونچا کوئی کام نہیں. بولو نہیں، اس سے اونچا کوئی کام نہیں. اور اس کے شروع کرنے والے بس کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے بانی مبانی بولو کون؟ حضرت مولانا. کیا زبردست اللہ کے ولی. آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ موبائل کی وجہ سے جھگڑے ہوتے اور جھگڑا کتنی خراب چیز ہے. آپ نے نام سنا نا کون؟ حضرت مولانا. دعوت، اور انشاءاللہ اللہ کی قسم یہ دعوت کا کام قیامت تک چلتا رہے. بولو بولو قیامت تک. ہاں اونچ نیچ وہ سب چیزوں میں ہے، لیکن جو کام اللہ کے واسطے ہوگا، جو کام رسول کے واسطے ہوگا، جو کام میں امر بالمعروف ہوگا، جو کام میں نہیں عن المنکر ہوگا، ہزاروں روکنے والے روکے مگر یہ کام قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ رسول والا کام، نبی والا کام، جس کو کوئی روکنے والا. میں کن کا نام لے رہا تھا؟ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی کون؟ اب کتابوں میں پڑھو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت لے کر پانی پت گئے. کتاب میں نام لکھا، کون سی جگہ پہ گئے؟ پانی پت گئے. اب مولانا الیاس خود جماعت 10-12 آدمی کی جماعت مسجد میں گئے. بولو کہاں گئے؟ مسجد میں گئے. سامان وامان سب صحیح کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. مسجد میں پڑھتے تحیۃ المسجد 2 رکعت. اتنے میں کوئی کٹا آدمی اندر آیا. کہا اس میں الیاس کون ہے؟ الیاس مولانا کون ہے؟ اب مولانا الیاس تو ایسے لمبے چوڑے ایسے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے. میں ہوں. کہا مولانا آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آج رات کو کھانا ہمارے گھر پہ ہوگا. کہ پوری جماعت کا کھانا 12-15 جتنے بھی آدمیوں فکر نہیں کرنا، کھانا ہمارے گھر پر. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں،
ہم لوگ کھانے پینے کے واسطے نہیں نکلے ہیں. ہم اپنا چولہا, اس زمانے میں چولہے ساتھ میں لے کر چلتے تھے, کیروسین بھی ساتھ میں لے کر چلے. ہم اپنا کھانا خود پکا لیں گے. وہ نانا مولانا دعوت تو قبول کرنے کا. اب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ دعوت قبول کرنا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے, تو شہیدوں کا ثواب ہے. تو اس ہٹے کٹے آدمی سے کہا کوئی بات نہیں, کتنے بجے آنے کا؟ تو اس نے کہا کہ مغرب بعد کھانا. سننا کیا کہا, کتنے بجے کھانا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے, فوراً آ جائیں گے, کھانا کھا لیں گے, پھر ہمارا جو کام آگے ہوگا وہ کام ہم. بھائی بات برابر ہو گئی. کبھی آدھا گھنٹہ گیا ہوگا, پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا وہ ہمارے بڑے بھائی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی. کہاں کھانے کی دعوت دی؟ تو کہا مغرب بعد نہیں آنا, عشاء بعد آنے کا. کب آنے کا؟ یعنی ہے دونوں سگے بھائی. بڑا بھائی آ کر بول کر گیا مغرب بعد, اور چھوٹا بھائی کوئی بات نہیں, ہم مغرب بعد ہمارا تعلیم بھی کریں گے, بیان بھی کریں گے, تشکیل بھی کریں گے, عشاء بعد آ جائیں گے, کوئی بات نہیں. چل ہو گیا پھر معاملہ. اب مغرب ہو گئی, وہی مولانا کا بیان, اور وہ مولانا کا بیان بھی کیسا بیان ہوگا میرے دوستوں, کیونکہ ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں نا, ہمارا لسان حال ہے, ان کا لسان حال تھا. بولو سبحان اللہ. ہم زبان سے بولتے ہیں, وہ دل کی زبان سے بولتے تھے. بس مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے بیان شروع کیا, سارا مجمع تاڑے مار کے رونے لگا. آپ کی تشکیل ہوئی, پھر اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد مولانا نے کہا چلو ہم کو صاحب نے کھانے کی دعوت دی تھی, ہم جائیں. جب گئے تو دیکھا تو وہ تو بھائی منہ چڑھا کے کھڑا. اور میرے پیاروں میں کیا کہوں آپ کو, اللہ کی قسم اسے مولانا الیاس کو ایسے پکڑ کے اور اتنی گالیاں دی, اتنی گالیاں دی کہ مغرب بعد بلایا تھا. ہمارے گھر کی عورتیں فرصت میں بیٹھتی ہے, آپ وہاں مغرب کے بعد بیان کرتے تھے, لمبا لمبا بیان کرتے تھے, خود بھی روتے تھے, دوسروں کو رلاتے تھے, اور ہم یہاں روتے تھے کہ ہم نے کھانا تیار کیا, روٹی گرم کی, کھانا تیار کیا, ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے. عشاء کی اذان ہو گئی, کھانا عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء ہو گئی, ابھی تک ہماری عورتیں گھر میں کھائی نہیں ہے, سب بھوکی ہے. تو سب آپ کی نوکرانی ہے, ہم سب آپ کے نوکر ہیں, غلام ہے. آپ کے جب من میں آئے تب کھانے کو آنے کا. آپ کو دعوت تبلیغ کے سامنے یہ سکھایا. اچھا وہ بڑا بھائی اتنا چلا چلا کے بولا, چھوٹا بھائی وہی کھڑا, وہ ایک بار بھی منہ سے نہیں بولتا کہ میں نہیں کہا تھا کہ عشاء کے بعد. تو مولانا کیا کر رہے ہیں, مولانا الیاس کا معاف کر دینا, غلطی ہو گئی, مغرب بعد آنے کا تھا لیکن خیال نہیں رہا, معاف کر دینا, غلطی ہو گئی. یہاں تک کہ لکھا سب کھانا کھانے بیٹھے, مولانا کھانا کھانے بیٹھے, ایک طرف کھانا کھا رہے, سامنے وہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا, اور مولانا کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے. سچ بتاؤ کیسا کھانا کھایا ہوگا مولانا؟ یعنی کوئی سامنے کھڑے ہو کے گالی دیتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہم تمہارے نوکر ہیں, ہم تمہارے غلام ہیں, تم کو دعوت کے کام نے یہ سکھایا. مولانا روتے گئے, جب سارے ساتھیوں نے کھا لیا, مولانا نے سب سے ملاقات کی, اگر معاف کرنا غلطی ہو گئی, آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, یہ کہہ کر مولانا سب ساتھیوں کو لے کر مسجد میں گئے. جیسے مسجد میں گئے, مولانا سیدھے سجدے میں گئے اور بہت اللہ کے سامنے روئے, اللہ غلطی ہو گئی اللہ. تو سارے ساتھیوں نے کہا مولانا ہم سے کہاں غلطی ہوئی, بھائی ہم سے غلطی ہوئی. وہ بڑا بھائی نے مغرب بات کہا, چھوٹے بھائی نے عیسیٰ بات کہا, تو ہم عیسیٰ بات کہے, غلطی کہاں ہوئی. اور سارے لوگوں نے کہا مولانا وہاں بول دینے کا تھا, بول دینے کا تھا. وہ اتنا چلا چلا کے بولتا تھا, اس کو کہنے کا تھا کہ تو نے مغرب بات کہا تھا, تیرے سگے بھائی نے ہم کو عیسیٰ کے بات کہا تھا. مولانا نے کیا جواب دیا, میرے ایک کے معافی مانگنے سے ان کے گھر کا جھگڑا تو ختم ہو گیا. اگر میں کہہ دیتا تو دونوں بھائی لڑتے, جب دونوں بھائی لڑتے تو ان کی بیوی آپس میں لڑتی, ان کی بیویاں لڑتی تو ان کی جو ماں ہوتی یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی, تو ماں اور بیٹے کا تعلق خراب ہوتا, میاں بیوی کا تعلق خراب ہوتا, بھائی بھائی کا تعلق خراب ہوتا. میرے ایک کے معافی مانگنے سے اگر یہ سارے تعلق اچھے ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کیا کام ہوگا. میرے پیاروں, وہ مولانا الیاس تھے جو اس طریقے سے کام کرتے کہ آج ہمارا موبائل کتنے گھروں میں آگ لگاتا ہے, کتنے گھروں کو بے گھر کرتا ہے, کتنے گھروں میں جھگڑے کھڑے کرتا ہے. اس لیے میرے پیاروں بات لمبی نہیں کرنا ہے, میرے کو سب سے بڑی بات آج آپ سے یہ کرنا ہے, ایک اللہ اور رسول کے بن جاؤ, اللہ ناممکن بھی ممکن بنا دے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے سب لوگ پہلی بات پکی کرو, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور پورا مجمع بولے نا, کرنے دھرنے والا کون, ساتھ میں آواز سے بولو بھائی, تاکہ یقین اندر سے یقین سے بولو, کرنے دھرنے والا کون,
ساتھ میں بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. قیامت میں پھر زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی. حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ ہی. جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو لا الہ. ایک بات یہ پکی کر لی، پکی کر لی انشاءاللہ. اب دوسری بات پر آ جاؤ. محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. یہ میرے پیاروں دیکھو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بولو نا، زندگی کا کوئی بھروسہ. کون کب چلا جاتا ہے؟ بول کے تو جاتا نہیں، بول کے تو جاتا نہیں. میرا اپنا واقعہ، میں مولانا عثمان صاحب، ہم تو اڑیسہ میں تھے. اڑیسہ میں ہم کو ہمارے چلے تک کا فون آیا کہ مولانا بیان جتنا ہوئے کرو، پہلی فلائٹ پکڑ کے آ جاؤ، تمہاری اماں بہت بیمار ہے. راتوں رات ہم وہاں سے آئے. 1.5 دن، کتنے دن؟ 1.5 دن ماں کے قریب میں رہے. چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن ایک سبق دے کر گئی. ہر جانے والا ایک سبق دے کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے آنے والا ہے. میرے دوستوں، سب کو مرنا ہے. ساتھ میں بولو نا، سب کو مرنا، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جو نبی کا ہوا وہ کامیاب ہو گیا. جو نبی سے رشتہ توڑا، اللہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا. ایسے ہی کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اسے پورا مجمع ساتھ میں. میں نے ابھی امبولی میں ایک واقعہ سنایا تھا. یہ امبولی میں تھا نا، میں آپ کو سناؤں. ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ میں نے سنایا تھا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت حبیب اعظمی. بولو کیا نام؟ حضرت. سب بولو نا ساتھ میں، حضرت حبیب. آپ اتنا یاد رکھو، حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ. پورا نام حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ. ان کا آخری وقت، بولو ان کا آخری وقت رو رہے، آنکھوں سے آنسو داغ نکل رہے، ایسے بستر پر ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے. تو ان کی بیٹی آئی. بولو کون آئی؟ بیٹی آئی. بیٹی آ کر کہتے ہیں یا ابتی نعمت تبکی. بیٹی آ کر کہتی ابا کیوں رو رہے؟ اتخافوا من الموت. دیکھو ولی کی بیٹی بھی کتنی بڑی ولیہ ہوگی. اپنے ابا کو کہتی ابا رو کیوں رہے؟ اتخافوا من الموت. موت سے ڈر لگتا. بیٹی کہتی ابا سب کو جانا ہے، اس میں رونا کیا ہے؟ موت سب کو جانا ہے، اس میں رونا کیا؟ میرے پیاروں، حبیب اعظمی نے جو جواب دیا، کس کو؟ اپنی. کیا جواب دیا؟ ہے میری بیٹی موت سے نہیں ڈرتا. بولو ساتھ میں، بولو لا اخاف من الموت. موت سے. تو بیٹی پوچھی پھر ابا روتے کیوں؟ روتے کیوں؟ ابا نے جو جواب دیا، حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا. فرمایا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عنیق وصراط دقیق ومیزان عظیم والقیامت قریب. حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا بیٹی یہ آنکھوں سے جو آنسو آ رہی ہے، موت کا ڈر نہیں. بولو موت کا. بیٹی نے پوچھا ابا جان روتے کیوں ہو؟ ابا جان، حضرت حبیب نے فرمایا بیٹی سفر بہت لمبا ہے. بولو سفر بہت. وزاد قلیل. تیرے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں، تیرے ابا کے پاس عمل بہت. ولحد عمیق. قبر بہت گہری ہوگی. وصراط دقیق. پل صراط بہت باریک ہوگی. وہ میزان عدل. اللہ کا ترازو انصاف کرنے والا ہوگا. والقیامت قریب. اور قیامت کا جھٹکا لگنے والا ہوگا. بیٹی اس لیے روتا ہوں کہ سفر تیرے ابا کا بہت لمبا ہے اور عمل بہت. اتنا کہا اور باپ نے زور سے چیخ ماری، آسمان کی طرف دیکھا، کلمہ پڑھے اور بولو اللہ کو. تو بیٹی وہی قریب میں باپ کا ہاتھ پکڑ کھڑی رونے لگی. ابا کیا بول کر گئے؟ ابا تو چلے گئے، لیکن وہ بیٹی کہتی ابا کیا بول کر گئے؟ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑے. وہ بیٹی کہتی ہے میرا ابا کہتے گئے میرے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں. جبکہ وہ بیٹی کہتی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا ہے.
اے میرے پیاروں، 18,000 قرآن ختم کرنے والا وہ تو رو رہا ہے، عمل بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 18,000، 8,000، 1,000؟ میرے پیاروں، اس لیے اب جو میں بات پڑھا رہا ہوں سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی سے محبت کرنا، کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی۔ پہلی بات تو میں نے بتا دی، وہ سب باتیں بعد میں پھر ہم دوہرائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ایک بات پکی کر لو۔ بولو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک دم پکا ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی، نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولے گا، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، میں نے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ پورا مجمع بولے، ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میں کوئی کر سکتا ہے کہ کوئی قیامت تک ایسا کر سکتا کہ یوں اشارہ کرے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، ہمارے نبی 3 مرتبہ اشارہ کرے، اشارہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر طرف ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نہ کوئی نبی ہے میرے پیاروں، اتنے پیارے نبی، اللہ کی قسم، بولو نہ ہمارے نبی اتنے پیارے نبی۔ میں جو بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک بار سب آپ بولو نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ آپ سب نے دیکھو، اس واقعے کے بعد ایک واقعہ سناؤں گا اور اس پر میں آپ سے کچھ مانگوں گا، دو گے نا مجھے انشاءاللہ؟ نہیں ٹھنڈا ٹھنڈا نہ بیٹھو، نہ بولو نہ کچھ، دو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے قاری صاحب؟ ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ آپ لوگ ایسے بیٹھے جیسا بیوی نے زبردستی آپ کو دھکے مار کے بھیجا ہو، ایسا کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، امام صاحب ہوتا ہے، کسی کا اپنی بیوی کے سامنے نہیں چلتا تو بیچارہ وہاں چپ چپ بیٹھتا، یہاں بھی چپ چپ ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ وہ لوگ نہ بولتے جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی شادی ہوئی وہ تو کچھ بولے نا، کہتے نہیں۔ ایک کوئی عورت تھی، وہ شادی وادی ہو گئی، آ گئی گھر میں، آ گئی، اس کو کھانا پکانے نہیں آ رہے، وہ کھانا پکانے بڑا پریشان، شوہر بھی بڑا پریشان، روز کھانا باہر سے لانے کا، آرڈر دینے کا، کیونکہ اس کو تو پکا نہیں آیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، 2-4 مہینے گزر گئے قاری صاحب، اور شوہر بھی پریشان۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر گھر میں آیا، دیکھا کہ بہت بڑا بھگونا، بہت بڑا پیالہ، اس میں حلوہ تیار ہے۔ تو آ کر کہا کہ یہ گھر میں حلوہ؟ بیوی نے کہا روز کہتے ہو نا کھانا نہیں پکاتے، نہیں، آج اپنے ہاتھوں سے حلوہ پکایا۔ بولا آج ہاتھوں سے اپنے حلوہ؟ اب اس نے بھی تو اللہ کی بندی نے پہلی بار پکایا تھا، حلوہ پکایا تھا۔ اب اس نے پیالہ بھر کے شوہر کو دیا، جیسا شوہر آیا، اب شوہر نے جیسا کھایا معلوم نہیں کیا تھا، منہ چپک گیا، وہ حلوہ دانتوں میں چپک گیا، ہونٹوں میں چپک گیا، ہونٹ بند ہو گئے۔ اس نے تو تھوڑا بہت کھایا، پھر کہا لانا میرے کو نہیں کھایا، تو کہہ رہا ہاں بس تم کو محبت ہی نہیں نا میرے سے محبت ہوتی تو یہ حلوہ منہ میں نہیں آ سکتا، محبت ہی نہیں ہے۔ وہ جو عورتوں کو بولنا وہ بولا، یہ بیچارہ لیکن کیا کرے، کھاتے مارو، ہونٹ بھی چپکے، دانت چپکے، زبان چپکے، کیا کرے۔ اس دن آیا اس کا بچہ آیا، اب بچہ آیا، اب وہ بچے لوگ آپ کو معلوم ہے نا،
کیونکہ کتنے سالوں کے بعد یہ حلوہ پکا تھا. بچہ بھی آیا اور آ کر کہنے لگا اماں آج بھی باہر سے کھانا ہے. اماں نے کہا نا سال ہو گئے باہر سے کھانا آتا تھا, آج تو گھر میں میرے ہاتھ کا پکایا ہوا. تو بچہ اوپر چلا گیا, اوپر والا گھر ہوتا ہے نا نیچے اوپر والا گھر گیا. تو اماں نے ایک حلوے کا پیالہ اوپر بھیجا. تھوڑی دیر میں بچے نے وہاں سے آواز دی اماں ایک ختم ہو گیا دوسرا. بتاؤ وہ عورت نے شوہر کی کیا حالت بنائی ہوگی. تو تیرے ہوٹوں میں چپکا, دانتوں میں چپکا, زبان میں چپکا. میرے بیٹے کو دیکھ ایک پیالہ ہوتا دوسرا. تھوڑی دیر میں آواز ہے اماں دوسرا بھی ختم, تیسرا. اماں نے تیسرا پیالہ بھیجا. پھر آواز ہے اماں تیسرا بھی ختم, چوتھا. تو ماں سوچیے تو پیٹ میں دکھے گا, اس کو کتنا حلوہ کھائے گا. ماں دوڑتے دوڑتے اوپر گئی کہ بیٹا کیا ہے, 3 پیالے کھا گیا, تجھے میرا ہاتھ کا حلوہ اتنا پسند آیا. اماں کھا کون رہا ہے, کیا میری چوپڑی پھٹی چپکا رہا ہوں, تھوڑی باقی ہے دے دے. آپ لوگ بھی تھوڑا ہنسے تو میرے کو اچھا لگا بھائی. اب میں جو بات کرنے آ رہا ہوں نا اس پر آ جاؤ نا, میں آ جاؤں نا بات کرنے پر, سب جواب دیں گے, کوئی ناراض تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. میرے دوستو آپ صرف ہے نا بولو نا ہمارے نبی محمد, بولو ہمارے نبی, ساتھ میں بولو ہمارے نبی. اور ہمارے نبی محمد سے بڑھ کر کوئی محمد, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آپ صرف انگلیوں پہ گننا, پھٹافٹ گننا. حضرت آدم, بولو سب سے پہلے نبی کون حضرت, ساتھ میں بولیں گے سب سے پہلے نبی کون حضرت. بس اب آدھے گھنٹے میں بات ختم کریں گے انشاءاللہ, آپ فکر مت کرو, لیکن کچھ لے کے جائیں گے, بولو انشاءاللہ. میں بھی اور آپ بھی سب لے کے جائیں, سب محتاج ہے, سب لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بولو نا پہلے نبی کون حضرت. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, پہلے نبی اور پہلے انسان. انسان بھی پہلے کون, اور حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے, اماں تو تھی نہیں. بولے حضرت آدم کی اماں کون. یعنی سائن میں کچھ خبر آئی ہو تو میرے کو بولو. یعنی حضرت آدم کی ماں کون, کوئی نہیں. حضرت آدم کے ابا کچھ, وہ تو اللہ نے اسٹیچو تیار کیا. حضرت آدم اسٹیچو سمجھتے ہو نا, پتلے دیکھتے ہوں گے نا آپ نے پتلے, تو حضرت آدم کا اسٹیچو اللہ نے تیار کیا اور اللہ نے اس میں روح ڈالی. حضرت آدم کے اندر جان آ گئی. بولو حضرت آدم کے اندر. اور یہ سب معاملہ زمین پہ نہیں ہو رہا ہے, آسمانوں پہ ہو رہا ہے. کہاں پہ ہو رہا ہے, اللہ نے اسٹیچو تیار کیے حضرت آدم کا, اللہ نے اندر جان ڈالی اور حضرت آدم نے جان, بولو جان. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آدم کا اسٹیچو تیار کر دیا. اللہ فرماتے میں نے روح ڈالی, میں نے روح ڈالی. تو حضرت آدم نے روح. چلو حضرت آدم آنکھیں کھولی, بولو آنکھیں. پھر بتاؤ حضرت آدم کی امی کوئی نہیں, ابا. اور حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے, زمین پر نہیں ہوئے, کہاں ہوئے, اور سیدھے جوان. ہماری طرح نہیں, پہلے چیچی چوچو, پھر جوان ہوئے, پھر بڈھا ہوا. حضرت آدم آنے کی السلام کے اندر بڑا عجب معاملہ. اسٹیچو بنانے والے کون, اللہ. روح ڈالنے والے کون, اللہ. حضرت آدم میں جان لانے والا کون, اللہ. اور یہ سب کہاں پہ ہو رہا ہے, اور حضرت آدم جوان, بالکل جوان. اب سنو, ہمارے ابا حضرت آدم, یا یوں کہو کہ پہلے انسان کون, حضرت آدم. فرماتے جب اللہ نے میرے میں روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا, آنکھ کھولا, کان کھولا, ناک کھولا. حضرت آدم فرماتے اللہ نے میرے میں روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا اور مجھے 6 چیز نظر آ گئی. پورا مجمع بولے گا, ساتھ میں بولے گا کتنی چیز نظر آ گئی. میں نے آپ لوگ انگلی پر گنیں گے, بولو کتنی چیز نظر آ گئی. کون کہہ رہے, حضرت آدم پہلے انسان. ابھی تو پیدا ہوئے, اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم نے آنکھوں کو کھولا. فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا, مجھے کتنی چیز نظر آئی. کون کون سی چیز ہے, انگلی پر گنتے جانا. نمبر 1, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے مجھے اللہ کا عرش نظر آیا. کیا نظر آیا, اللہ کا عرش. آسان ترجمہ اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کی آفس دیکھی ہوگی نا, بڑے بڑے بلڈروں کی. یوسف بھائی تو دیکھو تو ایسا ہوتا ہے یہیں پہ آرام کرے تو اچھا ہے,
ہے نا, زوردار ایئر کنڈیشن چلتا ہوتا. جب دنیا کے مالدار کی آفس اتنی اچھی ہے تو اللہ کی آفس کیسی ہوگی؟ بولو سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا, کتنی چیزوں کو دیکھا, جس میں نمبر 1 بولو میں نے اللہ کا, اور بولو اللہ کی آفس ہے کہ نہیں, اللہ کا 16واں پارا. کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا الرحمن, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا, میں نے 6 چیزوں کو دیکھا, جس میں سب سے پہلے میں نے اللہ کا, حضرت آدم فرماتے میں نے سب سے پہلے اللہ کا ساتھ دیکھا. نمبر 2, حضرت آدم فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کیونکہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آسمان پر. دکھتی بات ہے, آسمان پر پیدا ہوئے, اللہ کا عرش دیکھا نمبر 1, اور نمبر 2 کیا دیکھا؟ آسمان کتنے ہیں؟ حضرت آدم فرماتے میں نے ہر آسمان کو دیکھا. آسمان کتنے؟ 7. الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کتنے آسمانوں کو پیدا کیا؟ 7. چلو گنتے جانا. نمبر 1 اللہ کا, نمبر 2 7 آسمان. حضرت آدم کتنے نصیب والے تھے. نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا, کیونکہ اللہ نے کہا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ہم کو تو ایسا کہا نہیں, اللہ کا ہم کا تو معلوم نہیں کب کنارا لگے گا. حضرت آدم تو پیدا ہوئے, نمبر 1 عرش, نمبر 2 7 آسمان. اللہ نے کہا جاؤ جنت میں چلے. ہے نا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ پہلے پارے میں پہلا پارا تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے نمبر 3 کیا دیکھا؟ کتنی چیزیں ہو گئی. اب حضرت آدم فرماتے کہ میں تو جنت میں تو آ ہی گیا, تو میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے, اب ہم کو ایسا اگر جنت کے درخت تو ہم نے سائن میں بھی بولتے, یہاں شروع یہاں ختم. جنت کا درخت آپ کو معلوم ہے کیسا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ لکھتے جنت کا درخت کیسا. ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑائے 100 سال تک دوڑائے, مگر جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنے بڑے جنت کے درخت ہوں گے. پڑھو نا سورہ رحمان. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کچھ تو یاد ہوگا نا, خالی ٹی وی سگنل یاد ہے یا یہ میچ وغیرہ ہوتا وہ یاد ہے. بڑا پریشان ہوتا کیا چھوڑ دیا تو تیرا باپ کیوں پکڑ لیتا ہے نا. جنت میں بڑے بڑے درخت ہے نا, پڑھو میرے ساتھ میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پورا مجمع بولے. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا, نمبر 4 جنت کے, نمبر 5 حضرت آدم نے حور دیکھا. حور میں کوئی انٹرسٹ نہیں آپ کو ہے تو ہاں بولو, نہیں تو جانے دو. کسی طرح سوچتا ہوگا کہیں زور سے ہاں بولا نہیں, کہیں گھر میں آواز چلے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. بولو نا حضرت آدم نے کیا دیکھا, اور حور ہے کہ نہیں؟ اتنا تو بولو ہے کہ نہیں حور. قرآن میں لکھا, قرآن نے 27واں پارا وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 جنت کے حوروں کو دیکھا. نمبر 6 آخری چیز جو حضرت آدم نے دیکھی پیدا ہوتے ہی, ویسا تو بہت کچھ دیکھا, پیدا ہوتے 6 چیزوں کو دیکھا. آخری چیز فرشتوں کو دیکھا. بولو کن کو دیکھا حضرت آدم نے؟
پورا مجمع قائل والے بولے فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا. بولو فرشتوں نے حضرت آدم کو، سارے فرشتوں نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ فرماتے میں نے فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. چلو پورا مجمع بولے گا حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ یاد ہو گئی؟ آپ کو یاد ہو گئی تو میں آگے بڑھوں. 6 چیزوں کو دیکھا. بولو نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2 ساتوں آسمان، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جنت کے درختوں کو، نمبر 5 حور، اور نمبر 6 اب پورا قائم دل کھلا کان کھلا رکھے. حضرت آدم نے آنکھیں کھولی، کتنی چیزوں کو دیکھا. اب ہم حضرت آدم کو پوچھتے ہیں کہ بابا آدم، ابا آدم، آپ نے 6 چیزوں کو شروع میں دیکھا، اس میں کیا نظر آیا؟ بولو سبحان اللہ. دیکھا کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کہ عرش کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا. لیکن بابا آدم آپ نے دیکھا، اس کے اندر کیا نظر آیا؟ سب بولیں گے سبحان اللہ، بولیں گے؟ میں نے بولیں گے سبحان اللہ. حضرت آدم خود فرماتے، سب سے پہلے میں نے کیا فرماتے؟ قال آدم علیہ الصلاۃ والسلام رأیت عرش ربی، سنا، رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے قیامت تک آنے والے سنو، سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے جب میں نے اللہ کا عرش دیکھا، عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. آدم پہلے انسان ہے، اور کیا فرماتے؟ ساتھ میں بولنا، عرش کے پائے پر میں نے، آواز نہیں آ رہی، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. چلو نمبر 2 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ میں نے حضرت آدم نے نمبر 2 کیا دیکھا؟ 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کا چکر لگائے. خود فرماتے رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. فرماتے دیکھا نہیں، میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. ہاں جنت تو کتنی بڑی ہے. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے لمبی چوڑی جنت کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، بالا خانوں کو دیکھا، دیواروں کو دیکھا، دروازوں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم ہر دروازے پر، جنت کے ہر دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. اب کیا دیکھا؟ جنت کے درختوں کو، لمبے لمبے درخت. کیا فرماتے؟ درختوں کو چھوڑ دو. حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. پھر خود فرماتے درختوں کی بات نہ کرو، بڑے بڑے درختوں کو دیکھا، درختوں کی بات نہ کرو. میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر، ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب نمبر 5 کیا دیکھا؟ حور. حضرت آدم فرماتے جتنی حور کو میں نے دیکھا، کیا دیکھا میں نے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن. حضرت آدم فرماتے اللہ نے مجھے حوریں بتائی، جتنی حوریں میں نے دیکھی. آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیز ہو گئی. اب آخر میں حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں نے مجھے. آدم کے جو عجب معاملہ تھا،
سجدہ مجھے کر رہے تھے اور پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا. کیا فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے انگنت فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مگر کمال یہ تھا سجدہ مجھے کرتے تھے ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. میرے پیارو حضرت آدم نے جہاں جہاں دیکھے کون نظر آئے؟ بہت دھیرے بول رہے ہیں. کون نظر آئے؟ ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں, ہم آگے بڑھ جائیں. حضرت آدم نے دیکھے 6 چیزوں کو, کون نظر آئے؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری نماز دیکھو اس میں بھی محمد. ابھی عشاء پڑھی کس نے پڑھائی؟ میں یہاں تو میں نہیں پڑھائی نا. تو التحیات تو پڑھی کہ نہیں؟ بولو التحیات للہ پڑھی. وہ ختم کیسا کرتے آپ لوگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات میں بھی محمد نظر آئے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا نماز شروع کرے گا اللہ اکبر, نماز شروع کرے گا اللہ کے نام سے, ختم کرے گا محمد کے نام پر. تو بولو نماز میں بھی کون نظر آئے؟ آواز میں نماز میں کون نظر آئے؟ ہماری اذان میں, اذان آپ نے دیکھی نا, اذان دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ صرف اگر کوئی بہت اچھی آواز والا اذان والا ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے پھر بولے اذان ہو گئی, آپ مانو گے اس کی اذان؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. نماز میں محمد کا نام, اذان میں بولو محمد کا نام, اقامت میں محمد کا نام, قرآن میں محمد کا نام, تورات میں محمد کا نام, زبور میں محمد کا نام, انجیل میں محمد کا نام. بلکہ سیدھا ٹھوک کر کہو نا ہمارے کلمے میں محمد کا نام. اگر محمد کا نام ہے تو ایمان ہے, ورنہ ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب پورا مجمع میرے کو ساتھ میں بولے گا نا میرے کو بہت, تاکہ میری بات ختم ہو جائے. ساتھ میں بولو نا, کہاں کہاں محمد نظر آئے؟ ساتھ میں بولو. عرش کے پائے پر کن کا نام؟ بولو محمد. ساتوں آسمانوں پر محمد, جنت کے درختوں پر محمد, جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد, جنت کے در و دیوار پر کن کا نام؟ بولو محمد. جنت کے حور کے گلے پر کن کا نام؟ محمد. فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام؟ محمد. کلمے میں کن کا نام؟ محمد. نماز میں کن کا نام؟ محمد. اذان میں کن کا نام؟ محمد. اقامت میں کن کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. آسمان کی کتابوں میں کن کا نام؟ محمد. میرے سائر والوں کے چہروں پر کن کا نام؟ سائر والوں کے چہروں پر کن کا نام؟ عرش پہ تو محمد کا نام نظر آئے اور سائن والے کے چہرے پہ نہیں نظر آئے. سب بیٹھے لوکنگ ہینڈسم, کم وقت مولانا, کسی کو شوگر, مولانا کسی کو شوگر کی بیماری ہے, ایک پاؤ کا بر نہیں ہونے سکتا ہے, روزانہ پریشر کی گولیاں کھاتا ہے, اور سنڈے کو سائن والوں ہاتھوں میں ایمان سے بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تو تھی. ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت علی, کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین. بولو 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 بولو. وہ پیران پھر بہت پاک شیخ عبد القادر جیلانی, کہ ہمارے اجمیر خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی. بولو داڑھی. صابر پاک کلیر شریف والے. بولو داڑھی. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی والے, خواجہ امیر خسرو, خواجہ روشن چراغ. اللہ کی قسم سائن والو, کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, ایک دم بالکل بغیر ایک دم ریلیکس ہو کے بتاؤ, قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی؟ بلند آواز ہوگی, اور بلند آواز سے بولو ہوگی, اور بلند آواز سے بولو ہوگی. اور حدیث میں لکھا ہے کہ جیسے قبر میں جاؤ گے ویسے اٹھو گے. سمجھو موت آ گئی, داڑھی نہیں, بغیر داڑھی کے قبر میں اٹھے گا قیامت میں, بغیر داڑھی کے اٹھے گا, اور نبی سے ملاقات ہوگی. سائن والا, اگر اس وقت ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا, میرا امتی 40 سال دنیا میں تھا,
50 साल दुनिया में था, तुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद आया, जा आज क़यामत के मैदान में मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। इसका जवाब होवे तो मेरे को बोल दो, मैं दाढ़ी पे बोलना बंद कर दूंगा। मेरे प्यार, मैंने आपको कहा था एक वाक्य सुना के बाद खत्म करूंगा, लेकिन वाक्य के बाद मैं आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि अभी जो मैं वाक्य सुनाऊंगा ना, सिवाय रोने के कुछ नहीं। हम सब रोएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ रोएंगे बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी, ये कहीं मैं सुना तो सब जगह नहीं सुनाता, लेकिन सिवाय रोने के कुछ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आयन वालों इसलिए सुनाता हूँ कि मुझे सवाल का जवाब चाहिए, और वो जवाब मिलेगा मैं खुश चला जाऊंगा, मुलाकात हो ना हो, लेकिन मेरे प्यारों कुछ तो करेंगे इंशाअल्लाह। कि बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा, हजरत मौलाना जफर उस्मानी। बोलो कौन? हजरत मौलाना जफर। आपको मालूम है ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत अच्छा बयान करते थे। ये दारुल उलूम देवबंद पढ़ाते थे, तो बयान अब जाहिर बात, एक बयान करने वाला जब हज में जाएंगे तो उनके मुरीद भी साथ में जाएंगे। बल्कि जैसा जैसा लोगों को पता चलेगा ओ इतने बड़े बयान करने वाले हज में जा रहे, वो कहेगा भाई मैं भी चला जाऊँ, साथ साथ बयान भी सुनता रहूंगा और मेरा हज भी हो जाएगा। अब हजरत मौलाना जफर उस्मानी ने जब ऐलान किया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, उस जमाने में वो हज कमेटी वाला मामला कहा मैं हज में जा रहा हूँ, तो 250 आदमी तैयार हो गए। कितने तैयार हो गए? अब मौलाना जफर उस्मानी तो बयान करने वाले और सब खिदमत करने वाले, पूरा हज हो गया, सबने दिल तोड़ खिदमत की, जान तोड़ सबने खिदमत की। अच्छा हज हो गया मक्के में, अब कहाँ जाना? बोलो ना कहाँ जाना? दुआ करो ना अल्लाह हमको भी ले जाए, बहुत प्यारी जगह। बोलो ना बहुत प्यारी जगह, कहाँ ले जावे अल्लाह? मदीना। बोलो ना मदीना। अब हजरत मौलाना जफर उस्मानी कहाँ पहुँच गए? कितने लोग साथ में? कितने लोग? 250। और वहाँ और झुकते गए तो 300-400 हो गए साथ में। जब मौलाना मदीना आए तो मौलाना ने सबको जमा किया और रोने लगे, रोकर कहने लगे मक्के में तुमने सब मेरी बहुत खिदमत की तुम लोगों ने मक्के में, लेकिन अब मदीना आए। मौलाना जफर उस्मानी ने फरमाया मेरे नबी लोगों की खिदमत करते थे, अब तुम कोई मेरी खिदमत नहीं करेगा, मैं तुम सबकी खिदमत करूंगा। कौन कह रहे? मौलाना जफर। सारे लोगों ने कहा हजरत ऐसा कुछ हो गया, हजरत आप इतने बड़े आलिम, हम तो मौलाना ने आखिर में कहा एक काम करो, सब खिदमत तुम करना, सिर्फ दस्तरखान उठाने का काम मेरे को दे देना। जब सब लोग खाना खा लेंगे, उस जमाने में ऐसे लंबे लंबे चमड़े के दस्तरखान होते थे, 100-200 आदमी एक साथ में जमा हुए, खाना खा ले, उसके बाद में जो हड्डी वड्डी बची होगी तो उसको सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान कैसे उठाना, मौलाना कहते हो मुझे मालूम है, मैं उठाऊंगा। और उस जमाने में दूर दूर कोने कोने में, मदीने के कोने कोने में कचरे के डब्बे रखे, तो वहाँ जाके दस्तरखान को खाली कर देना। चलो ठीक है, पहला दिन। बोलो कहाँ पर पहला दिन? मदीना। दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना नसीब फरमाए। हजरत मौलाना देखो ये वाक्य सुनना। अब मौलाना जफर उस्मानी बच्चे ईशा की नमाज होगी, दस्तरखान लगा, बोलो आखिरी वाक्य, दस्तरखान लगा, सब खाने बैठ गए, मौलाना भी बैठ गए, 250-300 आदमियों ने खाना खाया। अब मौलाना ने सबको कहा भाई दस्तरखान में उठाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा हजरत बहुत बड़ा दस्तरखान है, हम भी आपकी मदद करेंगे। कहा चलो ठीक है, 3-4 आदमी मदद करो, लेकिन दस्तरखान तो मैं उठाऊंगा। अब मौलाना ने पूरे दस्तरखान को उठाया और उस जमाने में दूर जाके वो कचरे के डब्बे में फेंकने का। अब मौलाना वो दस्तरखान लेकर गए, अब वो जो कचरे का डब्बा था ना वहाँ फेंकने गए। रात का टाइम, अभी तो सब लाइट वाइट बहुत है, उस जमाने में लाइट वाइट नहीं थी, वो कचरे के डब्बे में फेंकने गए। देखा वहाँ एक 8 साल का लड़का बैठा हुआ वहाँ कचरे के डब्बे के पास, और घोड़ा लड़का, लगता है कि ये कहीं और का नहीं है, मदीने का है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मौलाना ने उससे पूछा तो पता चला वो तो यही पैदा हुआ, मदीने का लड़का। हाँ मौलाना ये कहने लगे बेटा तू कचरे के डब्बे के पास क्यों बैठा है, तू तो मदीने का लड़का है, अरबी है। और मौलाना अरबी में बात करने लगे। तो कहने लगा मौलाना मैं यतीम हूँ। मौलाना 5 साल का लड़का बोलता मौलाना मैं यतीम हूँ, मेरी माँ मेरे 2 भाई को खिलाती है, खुद भी खाती है, खाना खत्म हो जाता है मौलाना, मैं मेरी माँ को तकलीफ नहीं देता, मैं मेरी माँ को इतना बोल के आता हूँ मैं बाहर खाना खा लूंगा, मेरी माँ पूछती भी है कहाँ खाएगा, माँ को बताता नहीं, मैं कचरे के डब्बे के पास रोज आता हूँ। अब मौलाना रोज आता हूँ, लोग जो डाल के जाते हैं, जो बचा खुचा रहता खा के मैं घर चला जाता हूँ। मौलाना सच बताओ किसी को भी रोना आएगा कि नहीं आएगा? और बच्चा कहीं और खाओ तो समझे मदीने का बच्चा,
مولانا عربی میں اس سے باتیں کرنے لگے، مولانا رونے لگے، وہ بچہ رونے لگا. اب جو مجمع جو ساتھ میں آیا تھا 3-4 انہوں نے کہا مولانا کیا؟ مولانا نے کہا یہ مدینے کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے اور روزانہ کچرے کے ڈبے میں سے کھانا کھاتا ہے. معلوم نہیں لوگ پھینک کے جاتے ہیں، بیچارہ چاٹ کے کھا لیتا ہے اور گھر پہ بتاتا بھی نہیں ہے. ہم رونے لگے. مولانا نے کہا تو ہمارے ساتھ انڈیا چل. مولانا دیوبند کے کہا تو انڈیا چل، میں تمہیں حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، تجھے دین کا علم بھی ملے گا، دنیا کا بھی علم ملے گا. اور مولانا نے کہا بیٹا اتنی محبت کروں گا، اپنے سگے بیٹے سے محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ کروں گا، کیونکہ وہ سگا بیٹا انڈیا کا ہے، تو تو مدینے کا ہے، تو تو مدینے کا پھول ہے، تجھے تو ہم آنکھوں میں بتائیں گے. تو بیٹا کیا بولتے نہیں اماں کو پوچھ لو نا، میں آنے کو تیار ہوں. چلو مولانا وہ 3-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹے کو لے کر گئے. تو ماں نے بھی روتے روتے کہا معلوم نہیں میرا بیٹا کہاں کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پڑھتا ہے، لے جاؤ نا لے جاؤ. اور مولانا نے اس بہن سے وعدہ کیا میرے بیٹے کو لے جاؤں گا، حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا. اتنا بڑا عالم بنا کر. اور مولانا نے اس ماں کو کہا ہم خوشی خوشی لے کر جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر کہیں گے دنیا کے کونے کونے سے بچہ پڑھنے آتا ہوگا، لیکن ہم تو مدینے سے بچے کو لے کر آئے ہیں. مدینہ تو مدینہ، بولو مدینہ تو مدینہ. ہم مولانا لے کر گئے بچے کو، ماں سے اجازت لے لی. اب جہاں اس زمانے میں جو حج کمیٹی والوں کے روم ہوتے ہیں، اس روم میں جب بچے کو لے کر مولانا نے رو کے جو بچے کی داستان سنائی، اور جتنے لوگ تھے کوئی کپڑا دے رہا، کوئی ریال دے رہا، کوئی پیسے دے رہا ہو، تھوڑی دیر میں تو بچے کے پاس بہت کچھ جمع ہو گیا. اور مولانا نے سب کو کہا فکر نہیں کرنا، ہم تو انڈیا بھی لے کے جائیں گے اس بچے کو اور وہاں پڑھائیں گے. چلو اتنی بات ہو گئی، کھانا پینا شربت وربت جو بھی تھا سب ہوا. اب رات کا سناٹا، بولو مدینے میں رات کا وہ تہجد کا وقت. تو مولانا نے سب کو کہا چلو اب نبی کے روضہ مبارکہ پہ جائیں، جا کے سلام پڑھیں. بھائی وہاں جا کے سلام پڑھتے نا، بلکہ سلام کیا پڑھتے میرے دوستوں، جو نبی کے روضے پہ جاتا ہے اپنے دل کا دکھ بھی وہاں جا کے رکھ سکتا ہے. وہاں جا کے نبی کو کہہ دیتا ہے کہ میرے کیا حالات سے میں گزر رہا ہوں. اور ہمارے نبی کہتے ہیں میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو مولانا صاحب کو لے کر نبی، اب جیسے نبی کے روضے مبارکہ پر آپ نے دیکھا ہوگا شرابی بھی جا کے روتا ہے، جوا کھیلنے والا بھی نبی کے روزے پہ روتا ہے، ہمارے جیسا نالائق بھی جاتا تو نبی کے روزے پر روتا ہے. تو مولانا جب سب کو لے کر گئے پورا مجمع نبی کے روزے پہ رونے لگا رونے لگا رونے لگا، سلام پڑھنے لگے سلام پڑھنے لگے اور رونے لگے. جب فجر کا وقت آنے لگا تو مولانا نے کہا چلو سب لوگ واپس چلو. جب سب واپس جانے لگے نا تو کتنے سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ مولانا کی انگلی پکڑا ہوا ہے، واپس جا رہا ہے. مولانا کو پوچھتا ہے مولانا انڈیا میں میرے کو آپ کھانا تو برابر کھلاؤ گے نا؟ مولانا نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بیٹا، تجھے کھلاؤں گا پلاؤں گا، تجھے بہت بڑا بناؤں گا. روتے روتے مولانا نے کہا بیٹا کوئی چیز کی فکر مت کرنا، خود تکلیف اٹھا لوں گا، مگر مدینے کے بچے کو تکلیف اٹھا دے. تو وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے مولانا نیچے آ جائیں گے تو یہ میرے نبی کا قبر مبارک وہاں ملے گی؟ ابھی جہاں ہم رو رہے تھے نبی کا روضہ مبارک کا، یہ روضہ مبارک ہم کو انڈیا میں ملے گا. تو مولانا نے زور سے چیخ ماری کہ بیٹا وہ وہاں ہوتے تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ اگر ہمارے نبی کا روضہ مبارک ہمارے ہندوستان میں ہوتا تو ہم وہاں کیوں آتے ہیں؟ تو 8 سال کا بیٹا کہتا ہے مطلب میرے نانا جان نہیں ملیں گے؟ مدینے والے نانا جان کہتے ہیں کہ میرے نانا جان نہیں ملیں گے، یہ نبی کا روضہ مبارک کا وہاں نہیں ملے گا. مولانا نے کہا نہیں یہ انڈیا میں نہیں ملے گا. تو بچے نے انگلی چھڑائی اور بھاگنا شروع کیا. اور مولانا چلانے لگے بیٹا آ جانا، بیٹا تیرے روم میں تیرا پیسہ رکھا ہے، تیرے کپڑے رکھے آ جا. تو بیٹا وہاں سے 8 سال کا بچہ کہتا مولانا کچرے کے ڈبے سے کھانا کھاؤں گا مگر نبی کو چھوڑ کر ہندوستان نہیں آؤں گا. میں کچرے کے ڈبے میں سے روز کھانا کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، کھانا ملے گا تو ٹھیک ہے نہ ملے گا تو ٹھیک ہے مگر نبی کے روزے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ مولانا ہم تو انہیں کے بھروسے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. میرے پیاروں میں اب آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ واقعہ تو بہت پرانا ہے لیکن وہ 8 سال کا بچہ قیامت میں اگر ہم کو ملا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ ہم سے صرف ایک سوال پوچھے گا میں تو مدینے میں رہتا تھا اور نبی سے محبت کرتا تھا جبکہ روز ملاقات کرتا تھا، تو کہاں رہتا تھا انڈیا میں، سالوں سال میں کبھی آتا تھا ملاقات کرنے اور پھر بھی ان کی نافرمانی کرتا تھا.
ہم قریب رہتے تھے, ہم تو خاندان والے تھے, پھر بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کی مخالفت کریں. تمہارا تو ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور تم روزانہ نماز چھوڑتے تھے. اس لیے میرے پیاروں, دو بات کہہ کر بات ایک ایک لائن میں ختم کرتا ہوں. کرو گے محبت کرو گے انشاءاللہ. اگر محبت کرنا ہے نا تو آج سے پورا سائنس ایک پکا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا بھی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ نبی سے محبت کی سیڑھی بولو نماز. جو لوگ بولتے نا محبت کرتا اور نماز نہیں پڑھتا, اس سے بڑا ڈھونگی دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا دھتورے باز دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے دوستوں, وہ 8 سال کے بچے کا واقعہ سوچتے رہنا اور مسجد میں آتے رہنا. وہ 8 سال کے بچے نے نبی کو ناراض نہیں ہونے دیا, نبی کی جدائی برداشت نہیں کی. ہم 18, 28, 38 سال کے گھوڑے ہو گئے, آج تک نبی کو ناراض کرتے ہیں. تو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک دوسری بات میرے دوستوں, اس وقت کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن اور نالج دیں گے انشاءاللہ. دونوں ہمارے بچوں کو بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, وکیل بناؤ, بیرسٹر بناؤ, لائر بناؤ, آرکیٹیکٹ بناؤ. آج امت کو ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں ہمارے بچوں کو قرآن صحیح کراؤ. آج اکثر یہ ہوتا ہے, باپ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اسکول گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. اس کو بولے گے تمہارا بیٹا مدرسے میں ٹھیک آتا ہے, نہیں آوے تو ٹھیک ہے مولانا, نہیں آوے تو کوئی بات نہیں. نہ میرے پیاروں, قرآن کی تعلیم قبر میں بھی کام آنے والی, بولو حشر میں بھی کام آنے والی, قیامت میں بھی کام. اس لیے دونوں, میں اگر میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سن رہی ہو تو میں ان کو کہوں گا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جتنا ہو سکے تعلیم, اور سب سے زیادہ ضروری تعلیم. ہمارے نبی پر سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجا. یوں کہا نماز پڑھو, کہا نہیں. یوں کہا روزے رکھو, نہیں. کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. پڑھو. تو تعلیم بہت ضروری ہے. چلو, تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی. سب سے پہلی بات تو یہ بولا, آپ سے بھروسہ کس پر. دوسری بات موبائل, نہیں پکا ارادہ, موبائل رہے گا لیکن پب جی نہیں, گیم نہیں, الزام نہیں, لڑکیوں کو نچانا نہیں. ہاں رکھو, اس میں علماء کے بیان رکھو, نعت رکھو, نظم رکھو, دعائیں رکھو, ہسٹوریکل چیزیں رکھو, جغرافیہ رکھو, میتھمیٹکس رکھو, کیلکولیٹر رکھو, کمپیوٹر رکھو, حساب کتاب کی چیزیں رکھو. کوئی منع نہیں کرتا, لیکن یہ آوارہ گردی ہمارے موبائل میں نہیں ہوگی. بھائی بات سمجھ. اور تیسری بات, ہاں بولنا رکھیں گے انشاءاللہ, رکھیں گے داڑھی, رکھیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, نماز کی پابندی کریں گے. اور آخری بات, اپنے بچوں کو اور خود بھی دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور برابر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ پرچی میرے پاس ہے. تو شاکر بھائی, 5 بھائی کی والدہ اور بھائی دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. اللہ مغفرت فرمائے, بولو آمین. اقبال بھائی بھٹیارا, ان کی شفا کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور یہاں ایک مسلم اسکول قائم ہونے والا ہے, اس کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرنے والوں کو اور انتظام کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اور میں آپ تمام سے بھیک مانگتا ہوں, میری اماں 4 روز پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی. سب دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی بھی مغفرت فرمائے. اور ابھی ہمارے دوست سے حل ضرور سکندر بھائی, ان کی بیٹی بہت بیمار ہے, بادوری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اگر یہاں کے متولیوں سے ہو سکے تو لائٹ بند کریں, 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, 2 منٹ درود پاک پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. اور آپ کوئی بھی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں گے, سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اور سب کی ملاقات کر کے میں جاؤں گا. دھکا دینے کی ضرورت ہے, جب میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تو پھر مسجد میں کو دھکا دینے کا کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بہت اچھا کارڈ لایا ہوں, روزی میں برکت چاہیے, برکت
ارے 7 سال 7 الفاظ پیسے چاہیے نہیں ہے تو سائن والوں کو نہیں چاہیے بھائی چاہیے آپ کو چاہیے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی قاری صدیق باغوی نور اللہ مرقدہ انہوں نے کہا ایک عمل کرو, ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا فتح ہو بولو, کیا پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد 111. ہماری ماں بہنیں بیٹی آپ لوگ پڑھے, بے حساب چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب روزی دے گا. میں وہ کارڈ لے کر آیا ہوں, جہاں سے یہ مجھے واقعہ ملا ہے وہ کارڈ میں لکھا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بھائی سب لوگ گردن جھکا دیں اور پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا حليم الا الله لا غفور الا الله لا شكور الا الله لا ودود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے, میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد البشير محمد النذير محمد
محمد، السراج محمد، المنير محمد، الداعي محمد، الآمر محمد، الناهي محمد، المقتصد محمد، الحسيب محمد، الرؤوف محمد، الرحيم محمد، الحفي محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ الشريف قل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على ثمرات الموت. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم أعنا على منكرات الموت. اللهم أعنا على نزعات الموت. اللهم أعنا على شدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرو. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. تو سب جانتا ہے اللہ، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ. ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، زبانوں سے گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے، لیکن تو اللہ بہت اچھا ہے. اللہ اللہ تیری قسم تو بہت پیارا ہے اللہ، تو بہت پیارا ہے اللہ. تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں کر پایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھیلے. ہم گناہ 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 کرتے گئے، تو دیکھا ہی گیا اللہ. ہم کو گرمی لگی، تو نے ٹھنڈے پانی ٹھنڈے شربت کا انتظام کر دیا. ہم کو ٹھنڈ لگی، تو نے گرم کپڑوں کا انتظام کر دیا. تو نے کبھی ہم کو نہیں پوچھا میرا بندہ کیوں مجھے دھوکہ دیتا ہے، میرا بندہ کیوں نماز چھوڑتا ہے، میرا بندہ کیوں قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ پورے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے روتا ہوگا، تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یا علماء بیٹھے، اللہ حفاظ بیٹھے، قرآن کرام بیٹھے، وہ لوگ بچے بیٹھے جن کے سینے میں تیرا قرآن ہے اللہ، ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بھی پریشان ہے، جس طرح پریشان ہے، جس لائف میں پریشان ہے، اللہ ساری پریشانی کو دور کرنے والا تو ہے اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ. ہم نے سب کے دروازے کسی کا کچھ نہیں ملا اللہ، کچھ نہیں ملا اللہ. ملتا تو تیرے دروازے سے ملتا اللہ. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے. کہ اللہ جو پریشان حال ہے اللہ اس کے غموں کو خوشی میں بدل دے. کہ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، نہیں ملتی روزی اللہ، بہت محنت کرتے ہیں اللہ، لیکن اللہ روزی نہیں آتی ہے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. کہ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے عطا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بچے والے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے. ہمارے ہر بچے کو دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے. کہ اللہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ ذکیہ زکیہ بنا دے. کہ اللہ ہم میں جو بیمار ہے ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کہ اے اللہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ، بہت ٹوٹا ہوا ہے اللہ. ہم کو ہماری ماں بہت یاد آتی ہے،
بہت یاد آتی ہے اللہ، بہت یاد آتی ہے، بار بار ماں کا چہرہ سامنے آتا، بار بار ماں کا چہرہ سامنے آتا۔ اللہ وہ کیسی کری، اللہ وہ کیسی کری ہوتی اللہ، جب خبر ملتی ہے ماں دنیا میں نہیں رہی اللہ۔ یہ اللہ ہمارے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ، آج تک ہم اپنی ماں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ، ماں کی عمر میں برکت دے اللہ۔ وہ نہیں اللہ، اللہ وہ دعا کا دروازہ نہیں رہا اللہ، اللہ وہ دعا کا دروازہ نہیں رہا اللہ، لیکن اللہ ان کی توجہ ہم پہ باقی فرما دے، ان کی توجہ ہم پہ باقی فرما دے، تیری توجہ ہم پہ باقی فرما دے اللہ۔ ہمیں گناہوں سے بچا لے اللہ، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اللہ، ہم سے گناہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے دے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جتنے مرحومین مرحومات جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں مہکا دے یا اللہ۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔